أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 شعبان المعظم 1345 سن ہجری ہے۔ آپ کے سامنے میں قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت تلاوت کیا جو سورہ یونس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جان لو جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ غم ہے، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں۔ اور اسی کی تفسیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں کہ لم یبقى من النبوہ الا المبشرات، نبوت سے کچھ باقی نہیں ہے لیکن بشارتیں زندہ ہیں۔ تو جو روحانی وجود ہوتے ہیں وہ بشارتوں کی بنا پر اللہ کی رضا کو اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا یہ مقصد اور خاص آج کے دن حضرت مولانا جامع جمیع کمالات اسد اللہ مہاجر غازی مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ فاتحہ ہیں۔ آپ کا آج وصال کا یوم ہے۔ اس مناسبت سے آپ کے سامنے حضرت مولانا اسد اللہ مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کے حالات آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور حضرت مولانا اسد اللہ مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام حضرت صاحب قبلہ عالم کے داماد ہیں، حاجرہ اماں کے داماد ہوتے ہیں۔ حاجرہ اماں حضرت صاحب قبلہ عالم کے تیسرے زوجہ محترمہ ہیں، اور آپ کی صاحبزادی سیدہ زاہدہ بیگم صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت صاحب قبلہ عالم کے بیٹی ہیں، دوسرے بیٹی ہیں۔ پہلے بیٹی حضرت صاحب قبلہ عالم کے آپ کے بڑے زوجہ زینب اماں جان سے طاہرہ بیگم صاحبات ہیں، اور آپ کے دوسرے بیٹی ہیں سیدہ زاہدہ بیگم صاحبہ۔ تو حضرت مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام حضرت صاحب قبلہ عالم کے داماد ہیں، اور جید مبلغ اسلام ہیں، مہاجر ہیں، غازی ہیں، مبلغ اسلام ہیں۔ تو آپ کے بہت سے حالات ہیں جو آپ کے گوشہ گزار کرنا ہے کہ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں میں بھی موعود ہوں، موعود ہے ساتھی میرا، یعنی حضرت صاحب قبلہ عالم ہندوستان میں دعوت اسلام پیغام اسلام دینے کے لیے اللہ کی طرف سے مامور کیے گئے، اور آپ جیسے اشاعت اسلام کے لیے میدان میں کھڑے ہوئے تو تمام مسلمانوں کو اس کام کے لیے آپ نے آواز دیے، تو اس میں بڑے بڑے صلاحیتوں والے اور دولت مند ہر لحاظ سے قابل ترین لوگ حضرت صاحب قبلہ عالم کے دربار میں آئے اور اشاعت اسلام کا یہ عظیم الشان کام انجام دینے کے لیے اپنے زندگیاں وقف کرے۔ تو مولانا اسد اللہ عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام، آپ کرناٹک علاقہ چکمنگلور میسور علاقہ ہوتا، تو کرناٹک تو بعد میں بنا، پہلے میسور علاقہ تھا۔
تو وہیں چکمنگلور ضلع جو بہت مشہور ہے اور اس کو کافی اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے، کافی ناڈو کرناٹک اور ملناڈ، جو ہمیشہ بارش اس میں کثرت سے برستے رہتی اس علاقے میں، اور اسی وجہ سے اس کا نام ملے ناڈو ہے۔ ملے ناڈو یعنی بارش برسنے والا علاقہ۔ تو وہاں چکمنگلور ضلع میں آلدور ایک شہر ہے، اور اس کے بازو میں 5-6 کلومیٹر پہ ایک قریہ ہے گلن پیٹ۔ وہاں کے آپ رہنے والے، آپ کا خاندان قبیلہ وہیں کا گلن پیٹ کا ہے۔ تو حضرت صاحب قبلہ عالم جب چکمنگلور گئے تھے ابتدائی تبلیغ کے دور میں، کیونکہ حضرت صاحب قبلہ عالم بنگلور میں سب سے پہلے انجمن قائم کیے جماعتی سطح پر، تو بنگلور سے آپ میسور علاقے میں دورے کرتے تھے، تو چکمنگلور میں ایک سیرت النبی کا جلسہ تھا۔ اس جلسے میں حضرت صاحب قبلہ عالم گئے، تو وہاں کے ارہلی محمد حسین بہت دولت مند آدمی تھا اور بہت اثر و رسوخ والا آدمی بھی تھا، لیکن وہ حضرت صاحب قبلہ عالم کے خلاف مخالف تھا، اور وہ جلسے میں حضرت صاحب قبلہ عالم کا بیان کرنا ان کو پسند نہیں تھا، تو مخالفت میں لیٹر بھی لکھے۔ یہی واقعہ بھی مولانا اسد اللہ مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام سے درس قرآن میں سنے ہم، کہ وہ خط لکھا کہ حیدرآباد، کیونکہ حضرت صاحب قبلہ عالم حیدرآباد بھی آتے تھے، تو حیدرآباد کو خط لکھے، تو بنگلور میں تھے حضرت صاحب قبلہ عالم، پھر بنگلور کو تار، یعنی خط نہیں بلکہ تار کیا، تو یہاں پر جو جلسہ ہے اس میں اس جلسے میں آپ کا جو ہے بیان نہیں ہوگا، آپ مت آئیے۔ تو بنگلور سے جیسا حضرت صاحب قبلہ عالم وہاں سے نکل گئے چکمنگلور کے لیے، تو وہ تار جو ہے نا بنگلور جماعت میں بسن گڑی میں پہنچا، تو وہاں سے جواب دیے کہ یہاں سے مولانا نکل گئے۔ تو بہرحال حضرت صاحب قبلہ عالم جلسے کے وقت چکمنگلور پہنچے، اور چکمنگلور میں پروگرام چل رہا تھا، تو آپ کو دعوت دی گئی تھی کہ ایسے نہیں آپ اچانک وہاں پر گئے تھے، دعوت آپ کو آئی تھی پہلے سے، کچھ لوگ آپ کے بہت جو ہے نا متاثر تھے، کیونکہ حضرت صاحب قبلہ عالم میسور علاقے میں، ہاسن میں، سکلیش پور میں، ادھر ٹمکور میں، اور ٹپٹور میں، اور وہاں بعد میں گبی میں بھی جو ہے نا مولانا شیخ عالم صاحب مبلغ اسلام رہتے تھے، وہاں پر بھی جماعت قائم تھی، ٹمکور کے بالکل ٹمکور اور ٹپٹور کے بیچ میں ہے گبی، تو وہاں پر یہ علاقوں میں دورے کرتے تھے۔ بہت سے متاثر جو لوگ ہوئے تھے حضرت صاحب قبلہ عالم کو بیان کے لیے چکمنگلور سیرت النبی کے جلسے میں بلائے تھے، تو جب حضرت صاحب قبلہ عالم وہاں پر پہنچے تو وہ آدمی اتنا آگ بگولا ہو گیا کہ یہ کیسا بھی ہمارے جلسے میں آ گئے، ان کی جو ہے نا تقریر نہیں کرانا ہے، تو ہاتھ پکڑ کے حضرت صاحب قبلہ عالم کو اسٹیج پہ سے، سیرت النبی کے اسٹیج پہ سے اتارے کہ یہ جو ہے میں سیرت النبی کا جلسہ ہے، تم تقریر نہیں کرنا۔ تو یہ مخالفت کرنے کی وجہ سے بہرحال حضرت صاحب قبلہ عالم وہاں سے آئے، تو وہاں سے آلدور سے بہت سے لوگ یہ میلاد النبی کا یعنی سیرت النبی کا جلسہ سننے کے لیے وہاں پر چکمنگلور آئے تھے۔ تو اس میں وہاں پر سب سے بڑی شخصیت جو تھی مولانا عثمان نذیر صاحب مبلغ اسلام، جو حضرت صاحب قبلہ عالم کے سب سے پہلے وہاں کے جو ہے آلدور کے بنیادی مبلغین مبینوں میں سے، بنیادی مبلغین میں سے ہیں، کہ آپ ہی کی وجہ سے آلدور میں جماعت قائم ہوئی، اور بہت سے لوگ وہاں سے جو ہے نا حضرت صاحب قبلہ عالم کے دربار میں ہیں، اور حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ مال دینے میں تو ملناڑ کے اول نکلے، جان دینے کو بھی آئے کمر کو کس کر۔ تو وہاں سے کثرت سے لوگ ہیں، اور کلیگنن میں لکھا ہوا ہے، یعنی پیشن گوئے میں، کہ نیرتیہ سے نیرتیہ کے معنی ہی نوجوان کے ہوتے ہیں، نیرتیہ سے حضرت صاحب قبلہ عالم کا ساتھ دینے کے لیے اور شمالی ہند میں جانے کے لیے کثرت سے نوجوان وہاں سے آئیں گے، تو کثرت سے نوجوان وہاں سے آلدور سے، گلن پیٹ سے، اور اطراف اکناف سے، جین گدا بازو میں ہمارے بادشاہ صاحب مبلغ اسلام رہتے ہیں، بالکل 20 کلومیٹر پہ آلدور سے جین گدا ہے۔ پھر باڑے ہنر میں سید امیر صاحب جو ہے نا باڑے ہنر میں رہتے تھے، وہ بھی بہت حضرت صاحب قبلہ عالم کے عاشق تھے، اور اسی طرح مڑگیرے میں زین العابدین صاحب کر کے رہتے تھے، تو ادھر یہ علاقے میں بہت سے حضرت صاحب قبلہ عالم کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرے۔ تو عثمان نذیر صاحب اور ان کے ایک چچا تھے، اور انہوں جو ہے نا حیدر صاحب، ان کا نام تھا حیدر صاحب،
تو یہ دو بھی جو ہے متاثر ہو کے حضرت صاحب قبلہ عالم سے عرض کیے کہ حضرت ایک 20 میل پہ ہمارا ایک قریہ ہے، یہاں 12-15 میل پہ 20 کلومیٹر پہ ہمارا قریہ ہے آلدور، بلکہ وہ اس وقت قریہ تھا، آج تو بہت بڑا شہر ہو گیا۔ تو وہاں پر آپ چلیے، آپ بہت نورانی اور روحانی وجود ہیں، تو تھوڑی دیر گفتگو کر کے بہت متاثر ہوئے، تو حضرت صاحب قبلہ عالم کو وہاں سے آلدور لے کے گئے۔ تو آلدور گئے، بہرحال بہت یہ واقعہ جو ہے نا بہت طویل ہے، میں مختصر کرتے ہیں کیونکہ مولانا اسداللہ عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کے زیادہ واقعات آپ کے گوشہ گزار کرنا ہے۔ تو جب حضرت صاحب قبلہ عالم وہاں پر گئے تو بہت سے لوگ حضرت صاحب قبلہ عالم کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ تو گلن پیٹ میں بھی مولانا حبیب اللہ شاہ صاحب مبلغ اسلام، مولوی عبدالحمید صاحب مبلغ اسلام، مولانا سید سجاد حسین صاحب مبلغ اسلام، مولوی عبدالحمید صاحب، اور جو ہے آپ کے بھائی تھا عبدالصالح صاحب مبلغ اسلام، خادر الکلام مولانا اسداللہ مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام۔ یہ آپ کی جو ہے نا گلن پیٹ کے 8 مبلغین جو ہے، چھوٹا گاؤں ہے، ایک مسجد ہے، بالکل 80-100 کے قریب مکانات ہیں سب سے، مگر اتنے جو ہے نا چھوٹے گاؤں میں کثرت سے لوگ بیعت کریں، اور 8 مبلغین وہاں سے جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم کے کام کے لیے زندگیاں وقف کر کے حضرت صاحب قبلہ عالم کے دربار میں۔ تو اسداللہ مولانا عبدالغنی صاحب بھی وہیں کے آپ رہنے والے تھے، اور مولانا جعفر صادق صاحب مبلغ اسلام وہ آلدور کے تھے، تو اسی علاقے میں رہنے والے۔ تو بہت سے مبلغین وہاں پر جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم کے اس جو ہے کام کے لیے لبیک بلکہ میدان میں آئے۔ تو اسداللہ مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام، آپ بالکل چھوٹی عمر میں، کم سنی میں، 14 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ انجمن کو آئے حضرت صاحب قبلہ عالم کی بیعت کرے، اور آپ کے والد غلام احمد صاحب، آپ بھی جو ہے بہت بڑے روحانی وجود اور وہاں کے پیشمام اور متقی پرہیزگار تقوی والے، اور جب جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم کے، آپ بھی حضرت صاحب قبلہ عالم کے ہاتھ پہ بیعت کیے، مولانا غلام احمد صاحب، اور گلن پیٹ میں ایک ہی مسجد ہے، وہاں پر جو ہے نماز وغیرہ پڑھانے کا، یعنی امامت جو ہے نا آپ ہی امامت فرماتے تھے وہاں پر۔ تو اور آپ کے بہن بھی مولانا اسداللہ مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کے بہن بھی تھے، تو بہرحال آپ کے بھائی بھی جو ہے نا تھے۔ تو یعنی حضرت صاحب قبلہ عالم جب درس قرآن گلن پیٹ میں اور خاص کر کے آلدور میں درس قرآن دیتے تھے، حضرت صاحب قبلہ عالم ہمارے عبدالخالق صاحب ایک مبین تھے، جو قدیم جو ہے مبین، ابھی ان کے بیٹے رفیق احمد صاحب جو آلدور میں رہتے ہیں، وہ اپنی جو ہے نا گھر کے قریب میں ایک مسجد تھی، مسجد جو ہے نا وہیں پر، مسجد کیا بلکہ ایک روم تھا بڑا، اسی میں حضرت صاحب قبلہ عالم درس قرآن وغیرہ دیا کرتے تھے، اور تمام مبین وغیرہ وہاں پر جمع ہوتے تھے۔ تو آپ جو ہے مولانا اسداللہ عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام حضرت صاحب قبلہ عالم کے پاس یہاں حیدرآباد میں آنے کے لیے، آپ وہاں سے گلن پیٹ سے حیدرآباد حضرت صاحب قبلہ عالم کے دربار میں یہاں پر انجمن آئے۔ تو 14 سال عمر تھی آپ کی، اور یہاں پر آنے کے بعد زندگی آتے ہی آپ زندگی وقف کریں، مبلغ اسلام بنے۔ اور مولانا عبدالحمید صاحب مبلغ اسلام بیان کرتے تھے کہ بچپنے میں جو ہے، جو وہاں پر آلدور میں گلن پیٹ میں کھیلتے تھے، تو کھیل کے وقت میں جو ہے، کیونکہ عموماً بچے کوئی جو ہے نا ایسے گلی ڈنڈا بیٹ بال ایسے چیزیں کھیلتے تھے، لیکن آپ فرماتے تھے کہ ہم جو ہے کھیلتے تھے کہ تم خالد ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد جو حیدر ہے، اس طرح جو ہے اپنے آپ کو، ہم کو دین کا کام کرنا ہے، اسلام کا پیغام پہنچانا ہے بچپن میں، حالانکہ کوئی سکھائے نہیں آپ کو، لیکن یہ جو ہے الفاظ اس طرح جو ہے، جیسا علامہ اقبال فرماتے ہیں، قبضے میں تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار، یعنی جذبہ اسلام کا اور دین کا پیغام پہنچانے کا جب انسان کے اندر پیدا ہوتا، تو وہ صحابہ اکرام کے نمونے کو یاد کر کے ان کی پیروی کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو بچپن سے آپ کے اندر مولانا اسداللہ عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام ہو، یا مولانا عبدالحمید صاحب مبلغ اسلام، اور بھی جو عبدالخالق صاحب، ان کے اندر جو ہے، یعنی وہاں پر ایک چھوٹا گاؤں ہے، بڑا شہر بھی نہیں، کوئی دارالعلوم نہیں، کوئی تبلیغی جو ہے نا وہاں پر وہ ادارہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر آپ کے اندر فطری جذبات، کیونکہ علامہ اقبال فرماتے کہ یہ مکتب کی کرامت ہے یا فیضان نظر تھا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو آداب فرزندی پیدا ہوئے قربان ہونے کے لیے، باپ کے حکم پر جو ہے آپ جو ہے نا
تسلیم سرخم تسلیم کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوا، یہ آپ کے خون کے اندر اور آپ کی جو ہے پرورش میں، جو ماں باپ کی پرورش ہوتی ہے، نیک جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا. تو بہرحال مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام یہاں پر حساق قبلہ کے دربار میں آئے، اور چھوٹی 14 سال کی عمر میں، آپ بتائیے 14 سال میں جو ہے ابھی مونچھ داڑھی کچھ بھی نہیں آتے. 18 سال 19 سال کی عمر میں آدمی جو ہے نا بالغ ہو جاتا، لیکن آپ جو ہے نا 14 سال کی عمر میں کیسا جذبہ ہے آپ کے اندر کہ زندگی وقف کرنے کے لیے گاؤں سے جو ہے ہجرت کر کے، یعنی گاؤں سے جو ہے نا وہاں پر سفر کر کے حضرت صاحب قبلہ عالم کے دربار میں. اور حضرت صاحب قبلہ عالم کا درس قرآن ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کے اندر ایسا جذبہ، جیسا ایک نوجوان لڑکی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا امنگیں پیدا ہونے کے بعد وہ گھر سے کسی آدمی کے پاس، یعنی کسی جو ہے نا لڑکے کے ساتھ جو ہے نا بھاگنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا گھر میں. تو ایسا ہی تبلیغ اسلام کا، اشاعت اسلام کا ایک روحانی وجود کی نظر سے اور ان کی جو ہے نا ان کی باتوں سے، ان کے الفاظ سے ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. جوڑوں میں ہم نے، یعنی ہر چیز کو جوڑ بنایا اور جوڑوں میں ہم نے اللہ کا ذکر رکھا ہے، اور اس ذکر سے جو ہے نا تم فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جو ہے نا دوڑو. تو مطلب ہے کہ دنیا کے لیے جس طرح انسان جو ہے نا، حالانکہ برا کام ہے کہ ایک لڑکی کے پیچھے بھاگ جانا، لیکن جذبہ اس کے اندر جو پیدا ہوتا وہ حرکت کر دیتے. تو تم جو ہے نا جائز طریقے سے، نیک طریقے سے جو ہے اللہ کے دین کے لیے میدان میں اترو، اسلام کے لیے قربانی دو. یعنی جو جذبہ دنیائی خواہشات میں انسان کا لگتا، وہ جذبہ اسلام کے لیے لگے، دین کے لیے لگے. تو یہ جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم کا غلبہ اسلام کے باتیں اور تبلیغ اسلام کے باتیں. 1400 سال پہلے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیلائے، اس طرح جو ہے ہندوستان میں اسلام پھیلانا ہے، غیر اقوام کو دعوت اسلام دینا ہے، مٹھوں میں جانا ہے، مندروں میں جانا ہے، اور ان کو جو ہے نا ہر زبان میں اسلام سمجھانا ہے. اس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. ہم امت سردار امت ہیں. ہم جو ہے نا تمام دنیا کو راہ دکھانا ہے، راستہ دکھانا ہے. یہ جو حضرت صاحب قبلہ کے، کیونکہ غلبہ اسلام کی کوئی باتیں نہیں کرتے تھے، لوگ بڑے بڑے علماء آتے تھے تو وہ جو ہے نا بتاتے تھے نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، صاف کپڑے پہننا، اور جو ہے نا طہارت سے رہنا، وضو سے رہنا، رات میں تہجد پڑھنا، یہی جو ہے نا باتیں ملتے. لیکن غیروں میں جانا، اسلام پھیلانا، دعوت اسلام دینا، کافروں سے مخاطب ہونا، ان کی زبان میں سمجھانا، ان کے مذہبی کتابوں سے سمجھانا، یہ جو ہے میدانی کام کوئی بتانے والا وجود نظر نہیں آتا تھا. تو جب حضرت صاحب قبلہ عالم وہاں پر گئے، اور مہینوں حضرت صاحب قبلہ عالم گلل پیٹ میں، آلدر میں رہتے تھے، اطراف اکناف میں، وہاں کے بڑے بڑے مٹھوں میں، شرنگیری شنکراچاریہ کے مٹھ میں حضرت صاحب قبلہ عالم جا کے دعوت اسلام دیے. اور جو ہے نا بارے ہنور میں جو ہے لنگایتوں کا بڑا مٹھ ہے، مٹھ میں جا کے حضرت صاحب قبلہ عالم دعوت اسلام دیے. چتردرگ میں، بہرحال جو ہے نا اطراف اکناف میں جو ہے نا اس میں جو ہے نا چتردرگ کے جو ہے نا شیواسن مٹھ میں گئے حضرت صاحب قبلہ عالم. بہرحال یہ جو حضرت صاحب قبلہ عالم کا میدانی کام، دعوت اسلام کا کام، جو آپ کی فیض صحبت میں بیٹھنے والے جو دیکھتے تھے، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ بھائی ہم جو ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے جس طرح صحابہ کرام اولیاء اللہ کام کرے، وہ میدان کا کام ہمارے سامنے ہے، ہمارے کو وہ کام کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. تو یہ جو روح پھونک ہے حضرت صاحب قبلہ عالم تبلیغ اسلام کی، تو ایسے معصوم عمر میں، 14 سال کی عمر میں، مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام ماں باپ کو، اپنے خاندان قبیلے کو، اپنے وطن کو، آپ بتائیے بڑی عمر کا آدمی بھی اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے، اور یہاں پر کوئی جو ہے نا پیسہ دولت یا کوئی جو ہے نا بینیفٹ نہیں تھا. حضرت صاحب قبلہ عالم کے دربار میں مخالفت ہے، فقیری ہے، کل جو ہے نا کھانا شام کا ملتا یا نہیں ملتا یہ بھی نہیں معلوم، رہنے کے لیے گھر میسر ہوتا ہے نہیں یہ بھی نہیں معلوم، کوئی جو ہے نا شادی کرتا نہیں یہ بھی نہیں معلوم. یہ سارے مسائل سامنے ہیں، یہ سارے مسائل سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ قدم بڑھا رہے ہیں. تو وہ کون سا جذبہ ہے؟ وہ غیرت اسلام کا ہے، دعوت اسلام کا ہے، اشاعت اسلام کا ہے. یہ جذبہ حضرت صاحب قبلہ عالم پیدا کرے تو آپ 14 سال کی عمر میں یہاں پر آئے، زندگی وقف کرے، لباس پہن کے حضرت صاحب قبلہ عالم کے دربار میں بیٹھے. اور جو ہے مبلغین بیان کرتے تھے، اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام جب درس قرآن میں بیٹھتے تھے تو ایسے جو ہے نا گورے، اتنے حسین خوبصورت تھے آپ. ضعیفی میں بھی جو ہے نا اتنے حسین خوبصورت اور اتنا پاک صاف جو ہے نا رہنے والے، ذرہ ایک چھینٹا بھی جو ہے نا آپ جبے پہ یا جو ہے نا اپنے کپڑوں پہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی آپ کے جسم پر. وضو جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا باوضو رہنے والے اور پاک صاف ستھرے رہنے والے.
تو آپ کا جو ہے نا حسن بھی ایسا کمال کا تھا کہ دیکھے تو جو ہے نا فرشتہ آسمان سے اتر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم آپ کے آخری عمر میں ہم جو ہے 1986 میں خانقاہ میں تشریف لائے، اور آپ کے درس قرآن کی وجہ سے ہی ہمارے اندر روح اسلام پیدا ہوئی اور تاریخ دنیا کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا۔ خاص کر میں ہمارے صوفی مولوی محمد خواجہ صاحب مبلغ اسلام خواجہ بیکری میں کام کرتے تھے۔ ہماری عمر بھی جو ہے نا اس وقت 14-15 سال کی تھی، تو جب درس قرآن میں آ کے بیٹھتے تھے تو اتنا جو ہے نا درس قرآن سے جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم درس قرآن چھوڑ کے جب باہر جاتے تھے تو آپ کے الفاظ، درس قرآن کے جملے جو ہیں یہ زبان سے جو ہے ہم دہراتے جاتے تھے، رٹتے جاتے تھے۔ بعض لوگ دیکھ کے ارے یہ پاگل ہو گیا کیا، دیوانہ ہے کیا ہے کہ بڑبڑا رہا، ایسا بولتے تھے۔ تو درس، حالانکہ ہماری عمر چھوٹی ہے لیکن ایسا درس قرآن آپ بیان فرماتے تھے کہ سننے والے کے دل میں جو ہے پورا ایسا پیوست ہو جاتے تھے جملے۔ تو روزانہ ادھر کام ہمارا کبھی 8 بجے بھی جو ہے نا بیکری میں کام ختم ہوتا تھا، کبھی جو ہے 8:30 بجے، مغرب میں بہت کم مغرب کا جیسا وقت آتا تھا بے چینی پیدا ہوتی تھی ہمارے اندر، ارے مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب علیہ السلام کو تب ریگولر آپ درس قرآن دیا کرتے تھے، اور جو ہے کیونکہ آخر جو دورے بھی ابتدائی دور میں دورے بھی آپ جو ہے نا کافی لمبے لمبے دورے کرتے تھے، میں بتاؤں گا، لیکن جو ہے یہ درس قرآن میں آخر میں کیونکہ آپ گھر میں ہی رہتے تھے، زیادہ دورے نہیں کرتے تھے، آخری اس میں رمضان وغیرہ میں کبھی جاتے تھے لیکن باقی دنوں میں یہی رہتے تھے، تو روزانہ آپ کا درس قرآن رہتا تھا، اور درس قرآن میں کثیر لوگ آپ کے پاس جو ہے نا بیٹھتے تھے، اور جو ہے ہم بیکری سے آتے تھے، بے چین ہوتے تھے، کبھی ذرا کام زیادہ دیر ہو گیا درس قرآن میں آنے کے لیے، یا دوسروں کسی کی ذمہ داری لگا کے آ کے درس قرآن میں ایک گھنٹے سے بڑھ کے آپ جو ہے نا روزانہ مغرب کا درس قرآن دیتے تھے۔ تو بہرحال جو ہے یہ مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب علیہ السلام آپ جو ہے نا درس قرآن میں بیٹھتے تھے حضرت صاحب قبلہ عالم کے لباس پہن کے، تو چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور لمبے لمبے بال ہیں، زلفیں جو ہے نا بڑے، اور داڑھی نہیں، مونچھیں نہیں، اور حسین خوبصورت ہے، تو دیکھ کے جانے والے جو روڈ پہ سے جاتے تھے باہر ادھر، تو نئے کوئی لوگ آئے تو وہ دیکھ کے جو ہے یہ ارے ان کے حضرت کے درس میں عورت بچیاں بھی درس سننے کے لیے بیٹھتے، آپ کو دیکھ کے جو ہے نا عورت بچی سمجھتے تھے کیونکہ لمبے بال ہیں، جبہ ہے، دراز جو ہے نا جبہ ہے آپ کا، پھر جو ہے یہ داڑھی نہیں ہے، مونچھیں نہیں ہے، تو دور سے دیکھنے والے گمان کرتے تھے کہ یہ لڑکی ہے، بلکہ فرشتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ ولدان مخلدون، اور قرآن کریم میں سورہ زمر کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، کہ اللہ کے عرش کے اطراف جو ہے نوجوان جو ہے نا لڑکے گھومیں گے، تو نوجوان لڑکے گھومیں گے ہر وقت، تو یہ طواف کرنے کا معنی نہیں ہے، بلکہ آپ کے گرویدہ ہو کے، اور جو مظہر اللہ ہے، اللہ کے جو مظہر ہیں علم قرآن بانٹنے کے لیے جب آپ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے نوجوان لوگ اپنے جوانیوں کو قربان کر کے اسلام کی اشاعت کے لیے آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ منظر جو ہے حضرت صاحب عالم کے دربار کا ایسا نظر آتا تھا، سب ترک دنیا کر کے مبلغین جو ہے، کوئی کرناٹک سے آئے، کوئی مہاراشٹر سے آئے، کوئی جو ہے نا تمل ناڈو سے آئے، کوئی آندھرا کے کسی علاقے سے آئے، کوئی شمالی ہندوستان سے آئے، یہ سب جو ہے اشاعت اسلام کے لیے حضرت صاحب عالم کے دربار میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو بہرحال مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام آپ جو ہے یہ کم سنی میں 14 سال کی عمر میں زندگی وقف کرے، علم قرآن اتنا بہترین جو ہے نا، آپ عربی کبھی بھی ہم درس قرآن سنتے تھے تو ترجمے کے قرآن نہیں پڑھتے تھے، آپ بغیر ترجمے کے قرآن لے کے درس دیتے تھے، آیات پڑھتے ہی سر اٹھا کے آپ جو ہے نا اس کی ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے، ہم لوگ حیران ہو جاتے تھے، قرآن پڑھ رہے، آیات جو ہے نا پڑھ رہے قرآن کریم کی، اور ترجمہ جو ہے آپ بول رہے، تو کتنا جو ہے نا، اور پورے قرآن کا ہم الحمدللہ تقریباً پورے قرآن کا جو ہے نا درس آپ سے تقریباً 3-4 سال تک ہم جو ہے آپ کے مسلسل درس میں بیٹھے، درس قرآن میں، اور تسلسل سے آپ جو ہے نا درس قرآن دیا کرتے تھے، اور ایک رکوع پہ 1 گھنٹے سے بڑھ کر جو ہے کبھی عشاء کی اذان کا ٹائم ہو جاتا تھا مغرب سے، تو آپ درس قرآن جو ہے نا دیتے رہتے تھے۔ تو بہرحال حضرت صاحب عالم کے جو ہے اس کم سنی میں آ کر دربار میں زندگی وقف کرے تبلیغ اسلام کے لیے، شلوک منتر اتنے جو ہے نا آپ وید شاستر جانتے تھے کہ آپ خود جو ہے نا بیان فرماتے تھے، شمالی ہندوستان میں آپ دورے کرے تو چترویدی بولتے تھے، اور اشتہاروں میں لکھتے تھے مولانا اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب چترویدی مبلغ اسلام۔ تو آپ فرماتے تھے کہ حضرت صاحب عالم کا علم ایسا ہمارے اندر جو ہے پنا دیے، ہمارے اندر روح پھونکے، ہم کبھی وید کی جو ہے نا صورت نہ دیکھے
لیکن جو ہے چترویدی بولتے ہیں لوگ ہمارے کو. تو کیونکہ اس وقت جو ہے نا وید دیتے تھے نا، ویدوں کا جو ہے نا بہت کم لوگ جو ہے نا ویدوں کو یہ کرتے تھے. جو برہمن وغیرہ ہے، یہ آزادی کے بعد تھوڑا سا ویدوں کو جو ہے نا زیادہ وہ ہو گیا، اشاعت ہوئی. لیکن اس سے پہلے وید بڑے جو ہے نا اس سے چھپا چھپا کے دیتے تھے. تو اس لیے حوالے لکھ کے لا کے جو ویدوں کے اندر حضرت صاحب علیہ وسلم جو حوالے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے جو ہے نا نشانات اور بیانات کے، وہ مبلغین کو جو ہے نا یاد دلائے تھے. تو اتنے شلوک منتر مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام آپ پڑھتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو منوانے کے لیے 1 گھنٹہ آپ کی اگر تقریر رہی تو پوری سیرت جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ شلوک منتروں سے کل کی اوتار، آپ کا منتر کیا رہے گا، ہندوستان کے کتنے مندروں میں کلمہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ہر وقت جو ہے نا تقریر میں جہاں بھی تقریر ہوتی تھی، پورا پنچ شانتی مارگ کا پورا مضمون جو ہے حضرت صاحب علیہ وسلم کا جو تبلیغی مضمون ہے وہ پورا جو ہے مضمون آپ سناتے تھے. اور کتنے مٹھوں میں پورے گن گن کے، میں جب ای ٹی وی اردو پہ 2005 میں ای ٹی وی اردو پہ ہمارا پروگرام آیا تو اس وقت جو ہے آپ سے سنے ہوئے الفاظ تقریباً جو ہے نا جو سنے ہوئے واقعات تھے ہندوستان کے مندروں میں کلمہ لکھا ہوا، وہ تقریباً جو ہے میں دہرائیے کتاب میں پڑھ کے نہیں بلکہ آپ کی زبانی جو ہے نا سن سن کے تقریروں میں سن کے، کہ آپ جو ہے نا سرہٹی کے جو ہے نا سرسپا کے مٹ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کڑگنچی مرالادے سامپردائے کے مٹ میں کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، شرنگیری شنکراچاریہ کے مٹ میں کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تینتینی مونیشور کے مٹ میں کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، وروی مونیشور کے مٹ میں کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، کوڑیکل بسپا کے مٹ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اس طرح تمام جو ہے نا مٹھوں کے جو کتاب میں حضرت صاحب علیہ لکھے، بہت سے پڑھتے لوگ جو ہے نا بول دیتے لیکن زبانی یاد نہیں کرتے. آپ کو پورا جو ہے نا مٹھوں میں جہاں جہاں کلمہ لکھا ہوا ہے وہ پورا زبانی یاد تھا. تو آپ سے سن کے ہم زبانی یاد کریں، کتاب میں دیکھ کے یاد نہیں کریں، آپ کی زبان مبارک سے سن کے یاد کریں. تو ایسا جو ہے لوگوں کو، سننے والوں کو اتنا گہرا اثر ہوتا تھا کہ آپ جو ہے نا پورے مٹھوں کا، پھر ویدوں کا، احمدی پتو پریمدھا مرت سے جاگرا ہم سورے و جنیم، یعنی جو سام وید کے اندر کلمہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد لکھا ہوا ہے، اور نماز کا پورا فلسفہ آپ جو ہے نا تقریر میں بیان کرتے تھے. تو بہرحال جو ہے یہ شمالی ہندوستان میں جو دورے ہوتے تھے آپ کے، تو وہاں پر بڑے بڑے مندورہ میں، بڑے بڑے میدانوں میں آپ کے جو ہے نا وہاں پر بیانات ہوئے. اور یہ جو کلیر شریف ہے، کلیر شریف کے پاس روڑکی بلکہ مقام ہے، وہاں پر ہر سال آپ کا جو ہے نا بیان سیرت النبی کا جلسہ ہوتا تھا. ہر سال مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کو جو ہے وہاں پر دعوت دی جاتی تھی، وہاں سے لیٹر آتے تھے، بلکہ لوگ وہاں سے آ کے آپ کو دعوت دے کے جاتے تھے، یہاں سے آپ کو لے کے جاتے تھے حیدرآباد سے. تو بہرحال میدان میں حضرت صاحب العالم آپ کو جو ہے نا اتنا علم قرآن سکھائے، اور ایسا جو ہے نا صرف و نحو کا علم آپ حاصل کرے کہ قرآن کریم گویا کہ پورا قرآن آپ زیادہ تر جو ہے نماز بھی آپ ہی پڑھاتے تھے، قرآن کے اتنے جو ہے نا رکوع آپ جو ہے نا پڑھتے تھے، رمضان میں تراویح کی نماز بھی جو ہے نا آپ یہاں پر پڑھاتے تھے. تو بہرحال مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام ابتدا سے اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام کے لیے پورے کرناٹک میں، ادھر جو ہے تنتنی ہے، اور جو ہے نا ادھر بیجاپور، گلبرگہ، رائچور، اور ادھر جو ہے بیلگام، ہبلی، دھارواڑ، پورے علاقوں میں آپ جو ہے نا پورا سال بھر آپ کے متعلق جو ہے نا مشہور تھا کہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام آپ جو ہے نا جلسہ کر کے، حضرت صاحب علیہ وسلم کا جلسہ کر کے اگر نکل گئے تو پھر دوسرے سال جلسے کو آپ جو ہے نا حاضر ہوتے تھے، یا جو ہے نا رمضان میں جا کے آنے کے بعد میں پھر اگر چلے گئے تو پھر رمضان کر کے آتے تھے. سال بھر، 2 سال، 1.5 سال تک جو ہے آپ دورے پہ رہتے تھے. آج جو ہے مبلغین جاتے 15 دن، 8 دن گئے تو جو ہے نا بہت بہت بڑا دورہ کرے، بہت 1 مہینہ میں سر پھٹ گیا. لیکن آپ 1 سال اندازہ لگائیے کام کا جو ہے نا جذبہ آپ کے اندر کیسا تھا، کیسا جو ہے نا اسلام، اشاعت اسلام کے لیے کیسا جو ہے دائرہ کر کے لوگوں کے اندر جو ہے نا روح پیدا کرنا، حضرت صاحب العالم کی جماعت سے وابستہ لوگوں کو وابستہ کرنا. تو یہ جو ہے کمال آپ کے اندر تھا، جس کی وجہ سے جو ہے آپ ابتدائی دور سے اپنی جوانی اسلام کے لیے جو ہے نا وقف کرے. اور جو ہے جب حالات ایسے آئے کہ حضرت صاحب العالم یہاں سے ہجرت کرنا پڑا یاغستان کو، تو 1936 میں آپ جو ہے حضرت صاحب العالم کے جب مبلغین وفد بنا کے 2-2، 5-5، 4-4، 6-6 مبلغین کو جو ہے وفدیں بنا کے حضرت صاحب العالم بھیجتے تھے. تو 1936 میں جو حضرت صاحب العالم کی ہجرت ہوئی، یہاں سے حیدرآباد سے، بنگلور سے بھی آئے،
اور آلدور سے ہر طرف سے ہے، تو آپ جو ہے یاغستان ہجرت کریں حضرت صاحب عالم کے ساتھ، اور وہاں پر جو ہے نا ایبٹ آباد میں آپ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ 2 دن جو ہے نا آپ ہری پور اور ایبٹ آباد کے جیلوں میں آپ جو ہے نا وہاں پر جیل میں رہے، حضرت صاحب عالم بھی جیل میں تھے، اور تمام مبلغین جو ہے نا وہ مقید تھے۔ پھر وہاں سے جب جو ہے آپ کو وہاں سے جو ہے نا مبلغین کو رہا کر دیے جیل سے، تو جو جس جگہ کے ہے وہاں کے جو ہے وطن کو واپس جانا، یہ وہاں کے گورنمنٹ کا آرڈر تھا۔ تو اس وجہ سے آپ جو ہے نا وہاں سے پھر ضمانت کے بعد جو ہے مچلکا لے کے وہاں سے ادھر جو ہے دکن کی طرف یعنی حیدرآباد کی طرف یعنی آلدور کی طرف آئے، تو واپس آئے کیونکہ وہاں پر بہت سے آلدور کے اور گلن پیٹ کے لوگ گئے تھے۔ ایک ہمارے مولانا غوث صاحب بول کے تھے، بھدراوتی میں رہتے تھے۔ تو میں مولی روح الامین صاحب مبلغ اسلام جب پہلی بار آلدور گئے تھے، تو مولی روح الامین صاحب مبلغ اسلام کے ماموں ہوتے، وہ بھی جو ہے وہ ہجرت میں تھے، غوث صاحب، اور ان کے ایک بڑے بھائی تھے عبد الجلیل صاحب، تو وہ بھی مہاجر تھے، وہ تو وہیں پر جو ہے نا پاکستان میں منتقل ہوئے، وہیں پر جو ہے مقیم رہے، لیکن مولی غوث صاحب جو ہے آئے، تو وہ سناتے تھے کہ وہاں پر جانے کے بعد وہ پورا ایڈریس نکال کے کون کہاں کے کون سے علاقے سے آئے، کون سے گاؤں سے آئے، کون سے شہر سے آئے، پورے جو ہے ان کا وہ ایڈریس نکال کے، گورنمنٹ حکومت تھی 1936 میں، تو نکال کے جو ہے نا وہاں کا ٹکٹ وہ خود گورنمنٹ جو ہے ان کا انتظام کر کے وہاں سے دوسری جگہ کہیں نہیں اترنا، سیدھا جہاں سے ہے وہاں سے ہے۔ تو انہوں جو غوث صاحب کو پوچھے کہ تم کہاں سے آئے، بولے تو ادھر چکمنگلور ضلع میں آپ کو اسٹیشن ٹرین کا اسٹیشن کون سا پڑتا ہوں؟ تو انہوں کڈور بولے تو اب ان کو کیا معلوم ہے، کڈور ایک چھوٹا قریہ ہے اور وہاں پر اسٹیشن تھا اس وقت میں، تو وہ ریلوے میں سے جو ہے نا اس کا پوری لسٹ نکال کے پھر یہ کڈور کو جو ہے نا جانے والی ٹرین کون ہے، کیسے کیسے جو ہے یہاں سے کون سے جنکشنوں سے بدل کے جانا پڑتا، تو یہاں کے لوگوں کے لیے جو کڈور چکمنگلور آنے والے لوگوں کے لیے ٹکٹ کا جو ہے کر کے یہاں سے وہاں سے صوبہ سرحد یعنی آزاد علاقے سے پھر ادھر بھیجا گیا۔ تو اس لیے مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام اپنے وطن واپس آئے۔ وہاں سے آنے کے بعد میں پھر جو ہے جب حیدرآباد آئے تھوڑے دن کے بعد، جب حضرت ثاقب العالم کو بھی وہاں سے یہاں پر لا کے ٹھگی جیل میں رکھا گیا تھا نظام علاقے میں، حضرت ثاقب العالم کو بھی وہاں سے رہا کرے، یہاں آنے کے بعد ٹھگی جیل میں رکھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ثاقب العالم جب 4 مہینے کے بعد پھر ریلیز ہوئے، ریلیز ہونے کے بعد جو ہے نا آپ کو ریلیز کیا گیا، تو ریلیز ہونے کے بعد میں پھر جو ہے مبلغین جمع ہوئے دربار میں حضرت ثاقب العالم کے ہجرت کے بعد۔ تو جمع ہونے کے بعد میں پھر جو ہے یہاں پر یہ جو آصف نگر میں جو خانقاہ ہے، یہ ہجرت کے بعد حضرت ثاقب العالم اس خانقاہ کو آباد کرے اور یہاں پر مسجد بنائے اور مبلغین کے رہنے کے لیے مکانات بنائے، کیونکہ اس سے پہلے ٹیک کی مسجد میں حضرت ثاقب العالم مبلغین وہاں پر رہتے تھے۔ تو برحال آنے کے بعد مولانا اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام پھر یہاں پر خانقاہ میں آئے۔ خانقاہ میں تشریف لانے کے بعد پھر جو ہے یہ تبلیغی غیر اقوام کو اشاعت اسلام دینا، راجاؤں کو اسلام کی دعوت دینا، راجگان ہند کو دعوت اسلام دینے کے وفد نکالے حضرت ثاقب العالم، وہ وفدوں میں جو ہے یہ جا کے بڑے بڑے راجاؤں کو دعوت اسلام دیے۔ تو اسی اسنا میں یہاں حضرت ثاقب العالم اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ زاہدہ بیگم صاحبہ سے یہ غزوات سے بالکل تھوڑا جو ہے نا اسی پیریڈ میں سمجھیے کہ اسی کے اسنا میں آپ کا جو ہے نکاح ہوا۔ حضرت ثاقب العالم اپنی جو ہے دختر کو دے کر جو ہے اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام سے نکاح فرمائے، اور حضرت ثاقب العالم بہت بے انتہا جو ہے مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کو جو ہے نا چاہتے تھے۔ ایک واقعہ یہ بھی جو ہے مبلغین سے بیان کرے کہ پھپھو جان شاہدہ اما جان جو ہے چھوٹے تھے، بچی تھے، تو حضرت ثاقب العالم درس قرآن دیتے بیٹھے تو آپ گھر میں سے آ کے حضرت ثاقب العالم کے بازو بیٹھ جاتے تھے، کبھی بیٹھے بیٹھے درس قرآن وہیں جو ہے نا سو جاتے تھے۔ آپ سوئے تو جو ہے حضرت ثاقب العالم حالانکہ بہت سے لوگ درس قرآن بیٹھے تھے، اسد اللہ عبد الغنی صاحب کو یہ بچی کو لے کے جاؤ اما وہاں جا کے دے دو، ان کی امی کے پاس لے کے جا کے، تو آپ اٹھا کے لے کے جا کے دیتے تھے۔ تو یعنی حضرت ثاقب العالم پہلے ہی بشارتی طور پہ آپ جو ہے نا آپ کے جو ہے نظر معرفت سے یہ جو ہے کہ یہ جو جوڑا ہے یہ آسمان سے بنایا ہوا جوڑا ہے، یہ آپ پہلے جو ہے نا پیشن گوئی کے طور پر بشارت کے طور پر آپ جو ہے نا بتا رہے، کیونکہ حضرت ثاقب العالم جو ہے یہ فرمائیں کہ میرے دربار میں اگر کوئی آیا تو جو ہے وہ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، آئندہ کیا ہے، پوری ہسٹری لکھ دیتا ہوں فرمائیں، پورا جو ہے آپ غیب آگے پیچھے سب جو ہے نا آپ کے سامنے آیا تھا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک جو ہے نا ایک بشارتی بات ہے یہ حضرت ثاقب العالم کی
کہ آپ جو ہے نا پھپھو جان جو بچی تھے تو لے کے جانے کے لیے بولتے تھے. تو جب جو ہے آپ کا نکاح ہوا تو حضرت صاحب العالم خود جو ہے اپنے کپڑے بیٹی کے لیے لائے، یہاں تک کہ جو ہے سناتے تھے کہ پھپھو جان کو دکان پہ لے کے جا کے کپڑے حضرت صاحب عالم بتا کے یہ پسند ہے کیا، یہ لیتے کیا. اس طرح جو ہے حضرت صاحب عالم اتنا چاہتے تھے آپ کو جو ہے نا کپڑے وغیرہ کچھ کی ضرورت ہے تو خود حضرت صاحب عالم لے کے جا کے دلا کے لاتے تھے. تو بہرحال مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب علیہ السلام کا نکاح خود حضرت صاحب عالم اپنی موجودگی میں آپ کو جو ہے نا نکاح پڑھائے مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب علیہ السلام کا. تو یہ کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا کسی بھی بیٹی کا اور کسی بھی بیٹے کا حضرت صاحب عالم نکاح پڑھانے کے لیے آپ کیونکہ جتنے بھی شادیاں ہوئے پھپھو جان کے بعد یعنی مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب علیہ السلام کے بعد جو شادیاں ہوئے وہ بھیجان کا نکاح بھی ہوا تو حضرت صاحب عالم جیل میں تھے اور یہاں پر آپ کا نکاح ہوا. اور بعد میں جو ہے صاحبزادہ سید ضیاء الحسن صاحب مبلغ اسلام قائم مقام آپ کا تو حضرت صاحب عالم کے وصال کے بعد ہوا. جتنے بھی آپ کے دادر اما جان کی جتنے بھی بیٹیاں ہیں وہ سب حضرت صاحب عالم کے پردہ فرمانے کے بعد جو ہے نا شادیاں ہوئے. تو آپ اپنے ہاتھوں سے جو نکاح کریں یعنی اپنی موجودگی میں وہ جو ہے مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کا جو ہے نا اپنے نکاح کیے. تو بہرحال جو ہے یہ حضرت صاحب عالم کے عزیز چاہنے والے حضرت صاحب عالم پہ جانثار کرنے والے اور اتنا جو ہے نا علم قرآن آپ کے اندر حضرت صاحب عالم کی اتنی جو ہے نا قربت آپ کو حاصل ہے، لیکن کبھی بھی اپنی زبان مبارک سے یہ نہیں بولتے تھے کہ میں حضرت صاحب عالم کا داماد ہوں، میں حضرت صاحب عالم کے ایک محمد حسین وہ بھی داماد تھے. ہر جگہ جا کے حضرت صاحب عالم خود لکھے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا یہ باتیں کہ جا کے جو ہے نا میں حضرت کا داماد ہوں، میرے کو خاص کے انڈے بنا کے دیو، میرے کو مرغیاں کاٹ کے دیو، میرے کو چندہ دیو، یہ مطالبات کر کے یہ جو ہے قاتلہ حملے کے پرچے میں لکھے آپ پڑھیے. میں جو الفاظ ہے حضرت صاحب عالم کے وہ دوہرا رہا ہوں. تو وہ جو ہے یہ فرمایا اس میں حضرت صاحب عالم میری دامادی بھی اس کو جو ہے نا ایک ذریعہ معاش کا ایک ذریعہ تھا. یہ ایسا جو ہے نا لوگوں میں جا کے غلط باتیں بولتا تھا، یہ لکھے حضرت صاحب عالم. لیکن مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کبھی زبان مبارک سے جو ہے ہم جب ابتدا میں انجمن میں آئے تو کئی سال تک ہم کو معلوم نہیں کہ آپ حضرت صاحب عالم کے داماد ہیں. ایسا درس قرآن اور جب آپ کا درس قرآن سنتے تھے ہمارے پہ جو اثر ہوتا تھا آئیڈیل آپ کا جو ہے نا نمونہ ہم اپنے آنکھوں میں رکھتے تھے کہ کوئی بھی جو ہے نا کام کرنا ہے کیا بھی آپ کی جو ہے نا پیروی یا آپ کی جو ہے نا آپ کو نمونہ سامنے رکھتے ہوئے ہم کوئی عمل کرنے کے لیے سوچتے تھے. تو یہ تقوی پرہیزگاری اور دعا جو ہے نا ہم درس قرآن سننے کے بعد آپ کا ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے کو بھی فقیر بنا، ہم کو بھی مبلغ اسلام بنا، ہم زندگی وقف کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آپ کے درس قرآن کے اثر سے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا. تو بہرحال جب حضرت صاحب عالم جو ہے یہ معرکہ غزوات ہوئے اس کے بعد میں غزوات میں بھی مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام خاص جو غزوہ ہے حضرت صاحب عالم فرمائے رب کے مقبول و محبوب 72 تن میں میرے 2 بچے بھی تھے 14 و 16 سالہ. تو حضرت صاحب عالم کے 2 بچے صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب اور صاحبزادہ سید نور اللہ حسین صاحب تو بھیجو یہ جو ہے حضرت صاحب عالم کے دوسرے صاحبزادے. تو وہ جو ہے 2 حضرت صاحب عالم کے بیٹے جگدیو پور کے غزوات میں تھے. تو حضرت صاحب عالم کے داماد یعنی مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام بھی جگدیو پور کے غزوے میں تھے اور بہت سے کیونکہ حضرت صاحب عالم کے 72 مبلغین اس غزوے میں شامل تھے. حامد حسین صاحب مبلغ اسلام بھی اس غزوے میں تھے، مولانا محمد علی قریشی صاحب مبلغ اسلام، ایسے بہت سے مبلغین، اسعد الحق صاحب مبلغ اسلام آپ بھی جو ہے اس مارکے میں تھے، آپ خود سناتے تھے اسعد الحق صاحب جگدیو پور کے غزوے میں تھے. تو ایسے بہت سے عیسیٰ میاں صاحب مبلغ اسلام ایسے تقریباً 72 مبلغین جو ہے وہ جگدیو پور کے غزوے میں تھے. تو اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کیونکہ حضرت صاحب عالم ایثار و قربانی کا آخری درجہ فرمائے غزوات ہے. غزوات میں کیونکہ جان دینے کے لیے جاتے یعنی وہاں پر جو ہے نا جان سلامت نہیں رہ سکتی لڑنے کے لیے، ادھر جو ہے 12,000 کا لشکر ہے اور ادھر مبلغین جا رہے 72 70 پہ 100 بھی نہیں پورے اور جا رہے. تو وہاں پر آپ بتائیے کہ کیسا یقین کامل ہے حضرت صاحب عالم بھیجائے مبلغین کے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے. 2 جو ہے نا بندوق یعنی 2 جو ہے نا بھرمار تھے، بولے تو جو بھرمار چھرے بھر کے مارنے والے بندوق ہیں، وہ 2 جو ہے لے کے جو ہے نا جا رہے ہیں. اور مقابلہ کس کا ہے؟ بڑے بڑے وہاں پر جو ہے ٹیمی گن، برین گن، مشین گن، ایسے بڑے بڑے دور کی جو ہے نا مشنری سے گولیاں بارش کی طرح نکلنے والے ویسے جو ہے نا وہاں پر گنا ہے موجود ہے ان کے سامنے اور مبلغین جا رہے.
تو اس وقت جو ہے مبلغ مولانا عبدالرؤف صاحب مبلغ اسلام جو ٹمکر کے تھے، تو حضرت ثاقب العالم سے عرض کرتے، حضرت آپ جاؤ بول رہے اتنے بڑے معرکے میں، وہاں پر جو ہے اگر ہم کو جو ہے نا بہت بڑا نقصان ہو، کیونکہ 60-70 لوگ جا رہے، تو بڑے وہاں پر جو ہے وہ فوج کی طرح پوری فوج آئی ہوئی ہے، ہم کیسا مقابلہ کریں کہ ہماری جان کو کچھ ہو گیا تو کیسا؟ تو ثاقب العالم فرماتے تمہارے جان کو کچھ دھکا نہیں ہوتا با، میں امام ضامن ہوں، تمہاری جان کو جو ہے نا دھکا نہیں لگنے والا ہے، آپ جاؤ۔ تو آپ کو جو ہے یعنی جب یہ الفاظ اتنے عجیب لگے، آپ فرماتے کہ حضرت آپ لکھ کے دیتے، کیا فرمائے؟ ہاں با لکھ کے دیتا ہوں۔ کاغذ لے کے حضرت ثاقب العالم اپنے دست مبارک سے، صدیق دیندار چند بسوشر امام ضامن ہے، تمہارے جان مال کو دھکا نہیں ہونے والا ہے، تم جو ہے نا جاؤ، میں یہ حکم دے رہا ہوں۔ تو یہ لکھ کے دستخط کر کے دیے حضرت ثاقب العالم۔ تو وہ جو ہے آپ بتائیے کہ بول دینا ایک الگ بات ہے، لکھ کے دینا ثبوت کے ساتھ کہ تم کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ کتنا بڑا جو ہے نا اللہ کا لکھا اور کتنا بڑا یقین کامل ہے خدا کی ذات پر۔ تو جو ہے آپ جب لکھ کے دیے، غزوے میں گئے، حضرت ثاقب العالم فرماتے گولیاں آتی تھی بارش کی طرح دشمن سے، بارش جس طرح برس رہی ہے اس طرح جو ہے نا گولیاں آ رہے مشین گن سے، گولیاں آتی تھی بارش کی طرح دشمن سے، تھا حکم گولی کو بازو سے نکل جانے کا۔ یعنی گولیاں جو ہے ملی رحمت خان صاحب مبلغ اسلام، یہ بھی جو ہے نا جگدے پور کے محاذ میں تھے، حیدرآباد کے فوجی تھے آپ، اور جو ہے بندوق لے کے آپ فائر کر رہے، تو وہ جو بھرمار جو تھی اس میں بارود اور جو ہے نا چھرے ڈال کے جو ہے نا مارنا پڑتا، تو وہ پریشر سے جا کے لگتے، تو وہ جو ہے نا چھرے نہیں تھے، تو آپ فرمائے کنکرے چن کے لاؤ بابلے، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کنکرے ڈال کے مارے۔ اب بتائیے کہ ادھر فوج کے پاس گن ہیں بڑے بڑے، چھرے نہیں ہیں تو کنکرے ڈال کے مارے۔ تو حضرت ثاقب العالم فرماتے کہ ادھر جو ہے نا زخمی ہوئے اور نہ ہلاک مارے گئے، لیکن فوج دشمن میں 25 کا لاشا نکلا، دشمن کی فوج میں 25 لاش گرے، بڑے بڑے کمانڈر ہو کے، چپلاں جو ہے نا ایک لاری چپل چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور مولانا نوازش علی صاحب مبلغ اسلام، وہ بھی فوج کے جو ہے نا بہت بڑے فوجی تھے، ماہر جو ہے نا جنگ لڑنے کے، بڑے جو ہے نا پتھر پہ ٹھہر کے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ تو بدر کے میدان میں تیرے جو ہے چاہنے والے صحابہ کی تو مدد کیا، آج تیرے دین کے لیے آگے کھڑے ہوئے ہماری مدد فرما۔ اب بولیے کسی اندر جو ہے نا غار میں کہیں چھپ کے دعا کرنا، لیکن جو ہے پتھر پہ، کیونکہ حضرت ثاقب کا فرمان ہے کہ تمہاری جان کو دھکا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ یقین کامل ایسا مبلغین کو تھا کہ کھلے میدان میں کھڑے ہو کے آپ دعا کر رہے، اور جب ادھر دشمنوں کی جو ہے نا آنکھوں میں ایسا نظر آ رہا کہ سر آپ کا آسمان میں ہے اور داڑھی زمین کو لگی ہوئی ہے، وہ منظر دیکھ کے گھابرے ہوئے، پریشان ہو کے جو ہے نا میدان چھوڑ کے بھاگے۔ 12,000 کی فوج، یہ کوئی جو ہے نا 1,000-2,000 سال کا افسانہ نہیں ہے، بلکہ آنکھوں سے دیکھا ہوا، مبلغین اپنے آنکھوں سے دیکھے، مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام، مولانا نوازش علی صاحب مبلغ اسلام، وہ کچھ جو ہے نا واقعات دیکھ کے اپنے آنکھوں سے جو ہے دیکھے، یہاں تک کہ مولی رحمت خان صاحب مبلغ اسلام لنگی پہنا کرتے تھے، تو ان کی لنگی جو ہے وہ گولیاں گھس کے جو ہے نا اس کی چھنی ہو گئے تھے، کئی جو ہے نا کپڑوں میں سے گولیاں پار ہو رہے، لیکن جسم کو نہیں لگ رہے، کہ کیسا معجزہ ہے۔ اس لیے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، لوگ آ کے اپنے جو ہے نا سر پھوڑ کے روئیں گے کہ کیسے وجود جو ہے نا حیدرآباد کے اندر، ہندوستان کے اندر داخلے جو ہے نا اس میں جو ہے نا اسلام کے داخلے اسلام کرنے کے لیے، لوگوں کو اسلام کا پیغام سنانے کے لیے کیسی جماعت جو ہے نا حیدرآباد کے اندر آئی تھی، ہم اس سے محروم رہ گئے۔ تو بہرحال جو ہے مولانا اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام، آپ جو ہے اس جو ہے نا معرکے میں شریک تھے جگدے پور کے، اور بہت سے جو ہے اس میں جو حضرت ثاقب العالم غزوات کیے، اس میں کئی جو ہے نا محاذ میں آپ بھی جو ہے نا شامل رہے۔ تو اس کے بعد میں جب حیدرآباد کا معاملہ تھوڑا جو ہے یہ آزادی کے بعد ہوا کہ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، اس کے بعد میں یہ معاملہ ہو گیا حیدرآباد کے زوال حیدرآباد کا۔ تو اس کے بعد یہاں پر یہ جو رضاکار تھے، وہ رضاکار جو ہے وہ حالانکہ حضرت ثاقب العالم جو ہے رضاکاروں میں شامل نہیں ہوئے، رضاکار ہمارے خلاف تھے، ہم جو ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے میدان میں آگے بڑھنے والے تھے، اور یہ لوگ زمین کے لیے، حکومت کے لیے آگے بڑھنے والے تھے۔ اس کی بہت بڑی تفصیل حضرت ثاقب العالم اپنے تصانیف میں، خاص کر نشاط الاخری میں بیان فرمائے کہ لوگ یہ سمجھتے کہ رضاکاروں کی ایک دیندار بھی پارٹی ہے،
یہ رضاکاروں کی نہیں ہے. ہم اشاعت اسلام کے لیے بادشاہ کو جو ہے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے بلاتے رہے. میر عثمان علی خان آصف جاہ صاحب کو مل کے حضرت صاحب نے فرمایا کہ تمہاری جو رہی صحیح دولت ہے وہ اسلام کے لیے لگاؤ. تم عاشق رسول ہے, تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں, اپنی دولت کو دین کے لیے لگاؤ. لیکن وہ جو ہے دین کے لیے, اسلام کے لیے میدان میں کام آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, تو حکومت بھی چلے گئی. اب یہ رضاکاروں کا نظریہ بھی یہی تھا, حکومت حاصل کرنا. روحانی انسانوں کا نظریہ حکومت حاصل کرنے کا نہیں ہوتا, لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا, ان کو اسلام کی طرف بلانا, یہ جو ہے ان کا منشا ہوتا. تو بہرحال جب جو ہے یہ حالات رضاکاروں کے ہر جگہ جا کر جو ہے نا کچھ فسادات بھی ہو رہے تھے, جھگڑے ہو رہے تھے, ادھر سے جو ہے ہندو آ کے یہاں پر فساد کر رہے تھے, یہاں سے کچھ رضاکار جو ہے ہندوؤں پہ حملے کر رہے تھے. اس پس منظر میں لوگ یہ جو ہے ہمارے پہ بھی, اور یہ جو رضاکار تھے زبردستی کر کے ہمارے کو یعنی دیندار انجمن کی جماعت کو جو ہے رضاکاروں میں ملانے کے لیے انتھک کوشش, جان توڑ کوشش کرے. اس وقت جو ہے مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کو سکندرآباد میں آپ جب گئے تھے تو ایک رضاکار جو ہے آپ سے بحث کر کے یہ بولا کہ ہم حیدرآباد کو بچانے کے لیے ہم جو ہے کام کر رہے ہیں, اور ہماری اسلامی ریاست ہے, مسلمانوں کی ریاست ہے, اس کے لیے کام کرے, آپ لوگ جو ہے نا ہمارا ساتھ نہیں دیتے. تو جب آپ بولے کہ تمہارا حیدرآباد تمہارے ہاتھوں میں رہنے والا نہیں ہے, کنڈی کالجنان میں لکھا ہوا ہے انیک کلگڑاگی انٹاگی حیدرآباد ستڑوادتو, حیدرآباد ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گا, حیدرآباد باقی رہنے والا نہیں ہے. یہ حیدرآباد جو ہے نا یہ جب جو 1947 میں 17 سپٹمبر کو حیدرآباد جو یہ ہو گیا زوال میں آ گیا, اس سے پہلے آپ بیان کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو بشارتیں ہیں پیشن گویا ہیں یہ لفظ بلفظ جو ہے نا پورے ہوتے آ رہے ہیں. تو مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام جب یہ بیان کرے کہ یہ تمہارا حیدرآباد جو ہے نا بچنے والا نہیں ہے, یہ سب جو ہے نا ٹکڑے ہونے والا ہے, کالجنان میں پیشن گویا میں لکھا ہوا ہے, تو وہ سن کے اتنا آگ بگولا ہو گیا. آپ کو جو ہے مولانا اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کو تھپڑ مار کے جو ہے نا یعنی جو ہے نا ہمارے حیدرآباد کا تم جو ہے نا دیش کے خلاف بولے, ہمارے ملک کے خلاف بولے, ہماری حکومت کے خلاف بولے. تو آپ فرمائے کہ میں حکومت کے اس کے خلاف نہیں, بلکہ جو لکھا ہوا ہے بزرگان دین 800 سال پہلے لکھ کے رکھے, یہ ایسا ہونے والا ہے, وہ حالات میں سنا رہا ہوں. تو بہرحال آپ سے جب تشدد برتا گیا, تو اس کے بعد جب آپ انجمن میں آنے کے بعد حضرت صاحب عالم کے سامنے سنا کہ رضاکار جو ہے اس طرح بدتمیزی پیش آئے کہ آپ کو جو ہے نا تھپڑ مارے, تو حضرت صاحب عالم اپنے سر پہ امامہ نہیں رکھے, اپنے سر پہ جو ہے نا یہ جو ہے نا جو کپڑا وغیرہ ڈھکتے وہ نکال کے حضرت صاحب عالم میدان میں آ کے میرے بچے کو مارے با, ان لوگوں کی جو ہے نا حکومت باقی نہیں رہتی. تو حضرت صاحب عالم آ کے جو ہے نا میدان میں کھڑے رہ کے دعا کرے جو ہے نا کہ یہ اللہ ایسی ظالم حکومت جو ہمارے داعیان اسلام کو, مبلغین اسلام کو جو ہے نا اتنا تشدد کر رہا ہے, اور یہی نہیں مولانا سید امام صاحب مبلغ اسلام کو, یہی جو ہے نا رضاکار جب جو ہے آپ کو جیل میں ڈال کے کہ ہمارے جو ہے نا ہینڈ وار نہیں ہو رہے, تم لوگ ہمارے ساتھ ہو کے کام نہیں کر رہے, یہی جو ہے قاسم رضوی کے لوگ جو ہے دیواروں سے مار کے ٹکر دے کے خون دیواریں جو ہے نا رنگے گئے تھے مبلغین کے کہ ہمارے میں مل جاؤ, ہماری فوج بن جاؤ. تو مبلغین کے ہم جو ہے حکومت کے لیے لڑنے والے نہیں ہیں, ہم دین کے لیے, دین کے دائی ہیں, اسلام کے دائی ہیں, اس پر اڑے رہے. تو حکومت بھی جو ہے چاہے وہ نظام کے لوگ ہو یا جو ہے رضاکار ہو, یہ جو ہے ایسے تشدد جو ہے نا مبلغین پہ برتے, لیکن کوئی بھی ان مبلغین سے, حضرت صاحب العالم کی ذات سے عداوت رکھنے والا وہ جو ہے نا باقی نہیں رہا. اس لیے حضرت صاحب العالم فرماتے کہ سب سے جو ایسی بدبخت حکومت کی مثال ایسی ہے, راکھ کی ڈھیر پہ شدت کا ایک طوفان آیا, رضاکاروں کی حکومت ختم ہو گئی, انگریزوں کی حکومت ختم, انگریز جو ہے پھانسی کی جیل میں حضرت صاحب العالم کو وہاں پر ایبٹ آباد میں رکھا. حضرت صاحب فرماتے کہ لا کے رکھا مجھے سولی کی سزا والوں میں, مجھ کو کیا مارتا تھا خود ہی تھا مرنے والا, سب سے پہلے مجھے برٹش نے بنایا قیدی, سب سے پہلے ہی گیا ہند سے نابود ہو کر. تو جو حکومتیں آپ کو ستائے, تو یہ جو حیدرآباد کی جو یہاں کی جو حکومت تتر بتر ہو گئی, یہ مبلغین کو خاص کر اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کو جو ہے تشدد کرنے کی وجہ سے یہ ان کی یہ رضاکاروں کے 10 دن کے اندر یہ جو ہے میر عثمان علی خان آصف جاہ کو جو ہے وہ کر کے اوورٹیک کر کے یہ لوگ آ کے قابض ہو گئے تھے, رضاکار قابض ہو گئے تھے. 10 دن کے اندر جو ہے یونین ان کا جو ہے نا ٹکا بوٹی کر دی, سب کو لے آ کے جیلوں میں ڈال دیے, سب کو جائے یہاں تک ان کو جیلوں سے چھڑانے پر بھی احسان ہے حضرت صاحب العالم کا کہ آپ جو ہے نا دعا کر کے وہاں سے یہ مسلمان ہیں, حضور کا نام لینے والے ہیں. تو بہرحال یہ بہت طویل واقعات ہیں,
تو اس کے بعد مولانا اسد اللہ عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام یہ جو ہے غزوات کے بعد جو یہ حالات ہوئے 1948 میں 16 سپٹمبر کے بعد، جب مبلغین کو جو ہے یہاں سے گرفتار 25 سپٹمبر 1948 میں جو ہے یہاں پر لاریاں لا کر جو ہے مبلغین کو، جب چند مبلغین کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، تو حضرت صاحب اللہ علیہ فرمائے کہ یہ جو مبلغین ہیں میرے حکم پہ یہ لوگ حرکت کیے ہیں، لہٰذا میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کرتا، اگر ان کو لے کے جانا ہے تو میرے کو بھی جیل میں ڈالو۔ حضرت صاحب العالم جو ہے جو کرے ان کو بھیجا کے آپ رہ سکتے تھے یہاں سے، لیکن اپنی مرضی سے حضرت صاحب العالم جیل میں گئے۔ اور یہ بھی جو ہے حضرت صاحب العالم کے ساتھ یہ پیشن گوئی ہے کہ جہاں حضرت صاحب العالم جو ہے جیل میں جاتے، جیل میں رہنے والے سب جو ہے نا وہاں پر سے رہا ہوئے، کہ جیسا یوسف علیہ السلام جیل میں جانے کے بعد جو ہے نا جیل کو جنت بنا دیے، ایسا ہی حضرت صاحب العالم کا معاملہ تھا۔ جیل جو ہے جنت بن گئی تھی، وہاں سے درس قرآن، علم قرآن، لوگوں کو جو ہے نا اشاعت اسلام کا پیغام آپ جیل میں رہ کے دیں۔ وہاں کے سینکڑوں لوگ حضرت صاحب العالم کی بیعت کرے جیل میں۔ تو مولانا اسد اللہ عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام جیل میں رہے حضرت صاحب العالم کے ساتھ، اور دو جو ہے نا حضرت صاحب العالم کے جو ہے اپنے اسد اللہ مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کے دو جو ہے لڑکے پیدا ہوئے تھے، دو بیٹے ہوئے تھے، صاحبزادہ سید ذاکر حسین صاحب اور سید محسن حسین صاحب، یہ دو جو ہے مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کے جو دو بیٹے ہیں وہ حضرت صاحب العالم کی موجودگی میں آپ جو ہے نا پیدا ہوئے۔ تو ان کا ذکر بھی حضرت صاحب العالم نشاط الاخری میں پھپھو جان کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی حاجرہ اماں جان کا، امانت بھائی جان کا اور زاہدہ پھپھو جان کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے کہ ایک بیٹی ہے اور اس کے بھی دو بچے ہیں، ایک بیٹی سے مراد جو ہے زاہدہ پھپھو جان ہے، ایک بیٹی ہے اور اس کے بھی دو بچے ہیں، پاک ارواح کو دیدار خدا ہونا تھا فرمایا، یعنی یہ پاک ارواح ہے، ان کو دیدار خدا یعنی جو ہے اللہ والوں کا دیدار ہونا تھا، حضرت صاحب العالم کا دیدار ہونا تھا، اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ دو اولاد جو ہے صاحب العالم کی موجودگی میں تولد ہوئے فرمائے۔ تو بہرحال عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام جب جیل سے رہا ہوئے، رہا ہونے کے بعد حضرت صاحب العالم جیل میں ہی ہیں، آپ رہا ہوئے، رہا ہونے کے بعد جو ہے نا دورے کرے پورے علاقوں میں، ہر جگہ حضرت صاحب العالم لیٹر لکھے، خط لکھے مولانا محمد علی قریشی صاحب مبلغ اسلام کو، بھیجان صاحبزادہ سید امان حسین صاحب کے متعلق، اس میں جو ہے حضرت صاحب العالم بھیجان کو جو ہے نا یہ وصیت کر رہے کہ تم جو ہے نا لباس پہنو لباس پہن کے مبلغ بنو، مبلغ بن کے جو ہے میدان میں کام کرو، اور تمہارے بہن بھائی اسد اللہ مولوی عبدالغنی صاحب جو ہے نا وہ میدان کے مبلغ ہیں، ان کے ساتھ دورہ کرو، انہوں علم قرآن جانتے، انہوں آپ کو تقریر سکھاتے، بیان سکھاتے، ان کے ساتھ دورہ کرو۔ اور یہاں تک کہ جملے حضرت صاحب اللہ علیہ فرمائے کہ میری جو ہے نا تم جو ہے نا لباس پہنو، یہاں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ لباس نہیں پہننا ہے تو میرا نام نہیں لینا۔ یہ مولانا عبدالغنی ہمارے مولانا عثمان علی صاحب مبلغ اسلام ہمیشہ جو ہے وہ یہ دہراتے رہتے تھے الفاظ کہ حضرت صاحب العالم اپنے بیٹوں کو بھی اپنے ہمرنگ بنانے کا کتنا جو ہے نا جذبہ پیدا کرے، اما جان کو بولے کہ آپ بچپن میں ان کو جو ہے نا سید امانت حسین کو آپ مجاہد لکھتے تھے، جبہ پہناتے تھے، امامہ باندھتے تھے، آپ جوان ہیں، ان کو میدان میں کام کرنے کے لیے بھیجو، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجو، یہ بہت بڑا کام ہے، میرے بچے جو ہے نا فیضیاب ہوں گے اس نعمت سے، باہر سے لوگ آ کر یہ جو ہے نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے، علم قرآن سے فیضیاب ہو رہے، اللہ میرے بچوں کو بھی یہ نعمت سے نوازنا چاہتا ہے، تو میدان میں کام کرنے کے لیے بھیجو۔ کیسا ہے کہ ہر کوئی جو ہے میں تو فقیر بن گیا، میرے بچے پیسے کمانا، دولت کمانا، بڑا جو ہے نا بنگلہ بنانا، یہ خواہشات رکھتے، لیکن حضرت صاحب العالم اپنی اولاد ہو، اپنے داماد ہو، مبلغین ہو، اپنے رشتہ دار ہو، سب کو جو ہے اسلام کا علمبردار بنانا چاہتے تھے۔ تو اس لیے مولانا عثمانی صاحب مبلغ اسلام بیان فرماتے تھے حضرت صاحب العالم کو معاملہ کیسا ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بیٹا نہیں، باپ نہیں، بیوی نہیں، بولے تو یہ سب جو ہے نا دین کے لیے وقف ہو جائے، دنیائی غرض کے لیے نہیں، اسلام کے لیے، اور جس کا بچپنا، جوانی اور بڑھاپا اسلام کے لیے لگتا، وہ قل اللہ احد کی عملی تفسیر ہے۔ مولانا اسد اللہ عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام 14 سال کی عمر میں زندگی وقف کرے، آپ کا پورا بچپنا جو ہے نا علم قرآن میں گزرا، اور جوانی جو ہے نا میدان میں تبلیغ اسلام کے لیے، اور جو ہے ضعیفی میں بھی آپ جو ہے غزوات میں شریک رہے، ہجرت میں شریک رہے، اس کے بعد ضعیفی میں درس قرآن آخری وقت تک جو ہے آپ کو آنکھوں کو برابر نظر نہیں آتا تھا، آپریشن ہو گیا تھا آنکھوں کا آپ کے، لیکن جو ہے نماز کے لیے آ کے 2 مرتبہ آ کے گھڑی دیکھ کے نماز کا ٹائم ہوا، اب درس قرآن دینا ہے،
مغرب میں آ کے جو ہے نا بیٹھتے تھے، جب آپ کی جو ہے نا آنکھوں کے اتنا تکلیف تھی اس کے باوجود بھی آپ درس قرآن دینے کا جذبہ رکھتے تھے۔ خواتین میں درس قرآن جو ہے نا آپ دیتے تھے، پھپھو جان عورتوں کو جمع کرتے تھے، عورتوں کا جو ہے نا درس قرآن کا اہتمام کرتے تھے، زیادہ پھپھو جان۔ اب مولانا اسد اللہ، مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ السلام عورتوں میں جو ہے نا درس قرآن دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد مولانا عثمان علی صاحب مبلغ اسلام کو بلا کے وہاں پر درس قرآن دینے لگاتے تھے۔ پھپھو جان درس قرآن کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ تو بہرحال جو ہے یہ جو ہے اس کے بعد بھی حضرت صاحب قبلہ عالم کے وصال کے بعد بھی مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام جو ہے میدان میں دورے کرنا اور جماعت میں جو ہے نا اشاعت اسلام یعنی درس قرآن دینا، مبلغین کو تیار کرنا، مبلغین کو جو ہے نا علم قرآن دینا، یہ جذبہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ تو اس طرح جو ہے پورے شمالی علاقے میں ایک مرتبہ جو ہے 2-2 3 دن کے بھوکے، اور ہمیشہ جو ہے اس وقت نے فاقہ کشی زیادہ کثرت سے جو ہے موبائلوں کے اندر بھی جو ہے نا بہت غربت تھی اس وقت میں۔ تو ایک مرتبہ آپ جو ہے نا شمالی ہند میں کہیں جو ہے نا دورے پہ گئے، 3 دن تک آپ جو ہے نا بیٹھے ہوئے مسجد میں، کہیں جا رہے آ رہے، کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہوا۔ 3 دن کے بعد میں ایک شخص آیا، ایک شخص آ کے جو ہے بولا حضرت ہمارے پاس دعوت ہے، آتے کیا؟ تو اچھی بات ہے، اب لے کے جا رہا دعوت، جا رہے تقریباً 1 کلومیٹر، بہت دور جو ہے نا دراز پہ کہیں گھر تھا۔ تو راستے میں پوچھے بھائی یہ کی تو بھی دعوت ہے تم لے کے جا رہے، کیا ہے، کیا دعوت ہے؟ تو نہیں حضرت ہمارے بابا کا یا کسی کا چہلم ہے، اس کا چہلم کی دعوت ہے۔ تو بولے ہم چہلم کا وہ نہیں کھاتے با، بلکہ 3 دن کے بھوکے ہیں، حالانکہ ایسی حالت میں انسان جو ہے نا کیسا بھی کھانا ملا تو بس ہے بس، لیکن اتنے بھوک کے عالم میں اور جو ہے نا آپ دورے میں کوئی انتظام نہیں ہے، واپس جو ہے مسجد کو نہیں، ہم نہیں کھاتے واپس۔ کیسا تقویٰ ہے آپ کا، کیسے جو ہے نا علم قرآن آپ کے اندر سے جو علم قرآن پیدا ہوتا تھا، یہ اسی تقوی کا کمال تھا۔ تقوی کی وجہ سے انسان کی زبان پر علم قرآن پیدا ہوتا ہے۔ جامع جمیع کمالات، آپ کو جو بشارت ہے کہ جامع جمیع کمالات والے ہیں۔ علم قرآن جو ہے اسد اللہ بولے تو اللہ کا شیر، یہ جو ہے میدان میں شیر کی طرح آپ اسٹیج پہ ٹھہرے تو شیر کی طرح گرجتے تھے۔ اور جو ہے ابتدا میں حضرت صاحب کی موجودگی میں جو جلسے ہوتے تھے اس میں جو ہے نا آپ کا اشتہاروں میں نام ہے، آپ قرأت کلام پاک جو ہے نا پڑھتے تھے حضرت صاحب کی موجودگی میں۔ جلسے کا جو آج بھی اشتہارات رکھے ہوئے حضرت صاحب العالم کے، جو یہاں پر پروگرام ہوتے تھے، سالانہ پروگرام ہوتے تھے۔ تو بہرحال مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ السلام حضرت صاحب العالم کے وصال کے بعد بھی بڑے بڑے پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علاقوں میں آپ جا کے جو ہے تبلیغ اسلام کا کام کرتے تھے۔ خاص کر ادھر برار علاقے میں ایک مرتبہ علی گڑھ یونیورسٹی میں وفد گیا تھا، مبلغین کا وفد گیا، تو وہاں پر خادر کلام صاحب ہیں، صاحبزادہ سید امانت الدین صاحب ہیں، اور بھی مبلغین ہیں، بہت تقریباً 30-40 مبلغین کا وفد نکلا تھا۔ تو وہاں پر جو ہے آپ گئے علی گڑھ یونیورسٹی میں، بیان جو ہے اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ السلام کا بیان تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں۔ آپ بیان کر رہے، تقریر کر رہے، تو علی گڑھ یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر حیران ہو جا رہے، بعد میں آپ سے مل کے بولے حضرات ہم علی گڑھ آپ کی جو ہے معرفت روحانی باتیں تو بہت جو ہے نا لامحدود ہے، آپ کی اردو دانی سن کے ہماری کو حیرت ہو رہی کہ علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے نا اردو کی یونیورسٹی ہے، یہاں پر وہ الفاظ جو ہے نا استعمال نہیں ہوتے جو آپ جو ہے نا تقریر میں بیان کریں۔ بتائیے کہ یہاں پر حضرت صاحب العالم کے دربار میں بوریے پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والے یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر پریشان ہو جا رہے آپ کا جو ہے نا بیان سن کے، آپ کی جامعت، آپ کے الفاظ سن کے۔ کئی ایک مرتبہ جو ہے وہ دقیق الفاظ اگر ہے تو میں جا کے مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام سے پوچھتا تھا۔ ایک جو ہے نا سعید بن وحید صاحب مبلغ اسلام کی کتاب میں ایک جملہ آیا تھا، شتحیات اولیاء بول کے، شتحیات اولیاء بولے تو آپ میرے کو نہیں معلوم اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم بھی کوئی اسکول میں پڑھے نہیں، کوئی نہیں۔ تو میں عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام سے پوچھا، میں مول صاحب یہ شتحیات اولیاء بولے تو کیا؟ بولے تو کرامات اولیاء، بولے اولیاء اللہ کے کرامات کو بولتے باب، شتحیات اولیاء، ان کے معجزے، ان کے تصرفات، ان کی جو ہے نا کرامتوں کو شتحیات بولتے۔ تو یہ لفظ ہمارے کو نہیں معلوم تھا۔ تو ایسا اردو کا اتنا جو ہے نا گہرا علم تھا، اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کو درس قرآن دیتے تھے، کیونکہ درس قرآن کے لیے علم کے بہت بڑے جو ہے نا الفاظ کے ذخیرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے اندر جذبات ہے، الفاظ جو ہے نا بولنے کے لیے آپ کی زبان سے نہیں نکلے تو آپ کیا جو ہے نا بیان کر سکتے ہیں؟ یہ چیز ہے
آپ کے اندر تھی. تو اس طرح جو ہے آپ علی گڑھ میں، دہلی کے اندر بڑے بڑے پروگراموں میں مخاطب کیے. دہلی میں بڑے بڑے مٹھوں میں، مندروں میں آپ کے جو ہے نا تقریریں ہوتے. کرناٹک کالے گنان، کرناٹک کے رہنے والے کالے گنان بے حساب جو ہے نا کالے گنان آپ جو ہے نا دہراتے تھے تقریروں میں. اور ادھر جو ہے برار کے علاقے میں، برار میں جو ہے بہت مطلب ہمارے صوفی منیر الدین صاحب مبلغ اسلام اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب کے بہت عاشق تھے، بہت عاشق. کہیں بھی پروگرام ہوا تو ٹائم نکال کے مولانا، کیونکہ آپ تقریر وغیرہ زیادہ جو ہے نا برخن انگیز جو ہے تقریر نہیں کرتے تھے، اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کو لے کے جاتے تھے. تو وہاں پر جو ہے برار علاقے میں، یہ باسم میں، اکولے میں، اکوٹ میں، اور اسی طرح جو ہے نا یہ کولسا وغیرہ علاقے میں، جہاں جو ہے نا ڈھانکی میں اور نہ پسد میں، ریسوڑ میں، ایسے یہ اطراف علاقے میں مولانا منیر الدین صاحب مبلغ اسلام کا بہت بڑا اثر تھا. لوگ بہت جو ہے نا آپ کے گرویدہ، آپ کے بیعت کا تو بڑے بڑے جلسے رکھ کے اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کو لے کے جاتے تھے. تو یہاں جو ڈھانکی کے اندر جو ہے ہمارے شمع صاحب ابھی بھی آتے رہتے، اتنے عاشق مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کے، وہاں گئے تو 8 8 دن جو ہے نا آپ کو چھوڑتے نہ تھے. ڈھانکی میں بہت بڑی جہاں ہمارے صدر خان صاحب مبلغ اسلام وہیں کے ڈھانکی کے، تو وہاں پر رہتے تھے. اور یہ جو ہے اس میں یہ جو مہکر میں، پسد میں، یہ علاقوں میں اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کو دورے پہ لے کے جاتے تھے. تو کولسے میں پورا گاؤں جو ہے نا کولسا مولانا منیر الدین شاہ صاحب مبلغ اسلام کا جو ہے نا عاشق بیعت کرے، سب کرے. تو اس میں عثمان صاحب بلکہ حال میں انتقال ہوا ان کا، حال تک بھی تھے. تو انہوں فرماتے تھے عثمان صاحب جو ہے کولسے کے، ہم جو ہے حیدرآباد آتے تھے تو ہمارے دل میں تمنا پیدا کر لیتے تھے کہ ہم جب جائیں گے حیدرآباد میں تو عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کا خطبہ رہنا. ہم دعا کر کے یہاں سے نکلتے تھے اور جب جاتے تھے تو انہی کا خطبہ رہتا تھا. ہمارے کو اتنی خوشی رہتی. آپ دیکھیے یہاں سے جو ہے نا تقریباً 400 کلومیٹر ہے ایسے کولسا حیدرآباد سے. تو وہاں سے آ رہے، یہاں آنے کے بعد میں آپ کا جو ہے جب خطبہ سنے تو اتنے مسرور ہوتے تھے. تو عثمان صاحب بولتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام دو بدو دکھاتے تھے. آپ خطبہ دے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے. ایسا جو ہے نا عشق رسول، ایسا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہمارے اندر پیدا تھے کہ دو بدو دکھا دیتے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حالانکہ وہ گاؤں کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے، کوئی بڑے عالم فاضل یا بڑے جو ہے نا مشائخ نہیں ہوتے، لیکن جو ہے جذبہ ایسا ان کے اندر پیدا ہوتا تھا آپ کا بیان سننے کے بعد. تو اس طرح جو ہے مولانا صوفی منیر صاحب مبلغ اسلام جو ہے وہاں پر ہمارے بشیر صاحب رہتے تھے باسم میں، وہاں پر بڑا پروگرام کر کے ان کے گھر کے سامنے بہت بڑا پروگرام کر کے آپ کو، اور وہاں پر بالاجی مندر بلکہ ہے، بالاجی ٹیمپل ہے وہ جس میں باسم میں، تو آج واشم بلکہ نام اس کا رکھا ہوا ہے. تو وہاں پر جو ہے نا بالاجی مندر میں وہاں پر پروگرام رکھ کے مبلغین تقریباً جو ہے نا مبلغین گئے تھے. مولانا اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کا بیان ہوا تھا اور مبلغین کے بیان ہوئے تھے. وفدوں میں بھی آپ جو ہے پورے کرناٹک میں وفد نکلا اور مہاراشٹر میں وفد نکلا. تو ہر جگہ جا کر پنچ شانتی مار آپ کی تقریر ہوئی تو لوگ گرویدہ ہو جاتے تھے. ایسا جو ہے حضرت ثاقب العالم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات و بیانات بیان فرماتے تھے. تو اس طرح جو ہے ہمارے ایک مرتبہ پر سین گاؤں میں بھی بہت بڑا جلسہ ہوا تھا. یہ کولسے کے بازو میں ہے، سین گاؤں تعلقہ ہے اس کا. ہمارے اسماعیل صاحب چودھری جو ہمارے رحیم الدین صاحب سوداگر کے داماد ہیں، تو بڑے داماد، تو وہ جو ہے نا بہت بڑا پروگرام رکھے تھے وہاں پر سین گاؤں میں. تو ہم بھی گئے تھے اس وقت میں غالباً سمجھتا ہوں 1996 کی بات ہے، 1995 یا 1996 میں ہے. تو بڑا وہاں پر پروگرام رکھے تھے. تو مرہٹے جو ہے مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب کی جو ہے تقریر سننے کے بعد میں لائن لگا کے آپ کی جو ہے نا قدم بسی کر رہے تھے. لائن لگا کے آپ کی جو بیان سنیں، حالانکہ وہاں مراٹھی میں نے آپ ہندی میں تقریر کر رہے، ہندی میں اردو میں بول رہے، لائن لگا کے جو ہے آپ کی قدم بسی کر رہے تھے. آج تقریباً 30 35 سال ہوا وہ پروگرام ہو کے، آج تک جو ہے نا وہاں کے لوگ وہ پروگرام کو یاد کرتے وہاں کے. تو اسی طرح جو ہے مہکر میں اور اسی طرح جو ہے نا بلڈانا، یہ پورے علاقے میں، اکولے میں، ہر جگہ جو ہے مولانا اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کے بیانات ہوتے تھے. اور ہاں کمبھ میلے میں، کمبھ کا میلہ، کمبھ کے میلے میں جو ہے 1973 میں یا 72 میں جو ہے نا کمبھ کا میلہ ہوا تھا. تو اس میں مولانا عثمان علی صاحب مبلغ اسلام
اور مولانا عبدالحمید صاحب مبلغ اسلام بھی تھے، اور بہت سے مبلغین تھے۔ اسد اللہ مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام 40 دن جو ہے کمبھ کے میلے میں رہے، 40 دن۔ اور یہ الہ آباد میں، الہ آباد کے جو ہے نا بڑے بڑے علاقے میں آپ کی جو ہے نا بیانات ہوئے الہ آباد میں۔ اور اس کے جو ہے نا سوامی منشانند کر کے تھے جو کمبھ کے میلے میں مبلغین کو بلائے تھے، تو وہ سن کے اتنا متاثر ہوئے، نماز فجر میں نماز پڑھنے آ کے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے وہاں کمبھ کے میلے میں، بہت بڑے گنگا جمنا کے ندی کے بیچ میں جو ہے بہت بڑا کھلا علاقہ ہوتا، تو تریویڑی سنگم بولتے ہیں اس کو، 3 جو ہے نا ندیوں کا میلاب بولتے ہیں۔ تو بہرحال ندیاں 2 جو ہے نا بڑے ندیاں ہیں، پورا شہری جو ہے ندیوں کے اندر گھیرا ہوا ہے، تو وہاں پر ڈیرے ڈال کے رہتے تھے، یعنی بڑے بڑے کپڑے کے جو ہے نا ڈیرے ڈالتے تھے۔ مبلغین کا بھی ایک ڈیرا لگا ہوا تھا، تو سوامی منشانند صبح صبح فجر کے، ابھی لوگ سوتے رہتے تھے، کوئی پوجا پاٹ کو جاتے تھے، تو مبلغین کے در اذان دے کے نماز پڑھتے تھے کمبھ میلے میں مبلغین۔ بتائیے کہ جیسا جو ہے رات ہوتی ہے تو سجدے میں پڑے رہتے ہیں، دن نکلتا ہے تو ہیں تیرے ثنا خانوں میں، جن کے رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ سونے کی جگہ، جن کا بستر کبھی مسجد کبھی ویرانوں میں۔ ایسے جو ہے کمبھ کے میلے میں، کفر کے میدان میں، وہاں پر جا کے ڈیرا ڈال کے اذان دے، نماز پڑھ رہے، جمعہ پڑھ رہے، اور کئی لوگوں کو وہاں پر اسلام کا پیغام پہنچا رہے۔ تو اسد اللہ مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام بھی 40 دن جو ہے یہ کمبھ کے میلے میں الہ آباد کے اندر رہ کر جو ہے دعوت اسلام کا کام انجام دیے۔ اور ادھر جو ہے بامبے کے اندر کیرلا میں جو ہے تقریباً مولانا اسد اللہ عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام ہر سال آپ کے جو ہے نا سینکڑوں لوگ جو ہے کیرلا کے آپ کے عاشق تھے۔ کیرلا میں گئے تو پورا 1 مہینہ رمضان کا وہاں پر آپ کو جو ہے نا چھوڑتے نہ تھے۔ کیرلا کے علاقے میں، کرناٹک بنگلور میسور کا علاقہ تو آپ کا علاقہ ہی تھا، لیکن جو ہے کیرلا میں بہت جو ہے نا جا کے آپ کالیکٹ میں اور کاسرکوڈ ادھر کے علاقوں میں، بہرحال جو ہے آپ وہاں پر پورا رمضان وہاں پر کیرلا کے اندر بامبے میں، آپ کو تعجب ہوگا کہ بامبے کے اندر جا کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات، یہ جو فلم ایکٹر ہے یوسف خان، دلیپ کمار، سالانہ ان کے پاس جا کے آپ ان کی رسید، ہمارے صاحبزاد سید صدیق حسین صاحب مرشد بھیجان فرماتے، ان کی جو ہے مول صاحب مولانا اسد اللہ عبدالغنی صاحب کی ایک بار رسید بک دیکھے تو اس میں یوسف خان، دلیپ کمار، 500 روپے چندہ جو ہے ہر سال، اور اس میں اور کتنے اس زمانے میں جو ہے 500 روپے دینا بولے تو 5,000 سے بڑھ کے آج کے تقریباً جو ہے نا 50-60 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ جو ہے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات پیدا کرنا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو دعوت اسلام دینا، پروگرام رکھنا، اور ادھر جو ہے بیجاپور علاقے میں یہاں تنتنی ہے، تنتنی میں بھی جو ہے آپ کے پنڈت رفیع الدین صاحب مبلغ اسلام، اور جو ہے غیبی صاحب مبلغ اسلام، اور جو ہے سید امام صاحب مبلغ اسلام، مولانا اسد اللہ عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام، یہ تنتنی کو جو ہے نا کثرت سے جاتے تھے، وہاں پر جا کے بیانات وغیرہ ہوتے تھے۔ اور ایک واقعہ ہے کہ حضرت صاحب العالم کی موجودگی میں یہ پنڈت رفیع الدین صاحب مبلغ اسلام راچپا سوامی، ان کو جو ہے انجمن حضرت صاحب العالم کے دربار میں لانے والے اسد اللہ عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام، جب جو ہے جعفر صادق صاحب اور مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام حیدرآباد سے دورہ کرتے ہوئے ریچور گئے، ریچور کے بعد میں مانوی میں جب جو ہے نا وہاں گئے تو یہ راچپا سوامی جو ہے 7 مٹھ کے سوامی، یعنی 7 مٹھوں کے جو ہے نا یہ سلسلے والے تھے، آپ گئے تو وہاں پر جو ہے ملے، سمجھانے کے بعد میں شام کے ٹائم، عصر کے ٹائم، وہاں پر مانوی شہر کے بازو میں ایک پہاڑ کی جیسا جو ہے نا الٹا ڈونگر بولتے پہاڑ، تو ویسا وہاں پر جا کے عصر کے بعد چہل قدمی کے لیے جاتے تھے۔ تو راچپا سوامی کو لے کے اسد اللہ مولانا عبدالغنی صاحب، جعفر صادق صاحب گئے، جگت گرو کتاب تھی آپ کے پاس، جگت گرو کتاب جو ہے نا پڑھ کے سمجھائے اسد اللہ عبدالغنی صاحب علیہ السلام پنڈت رفیع الدین صاحب کو، وہ اتنا متاثر ہوئے پڑھ کے کہ جگت گرو اور جو ہے بسویشور جو بولے اسلام کے متعلق، وہ سارے باتیں کل کی اوتار، یعنی حضرت صاحب العالم جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو جگت گرو سرور عالم کتاب لکھے، اس میں پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات بیانات ہیں، وہ سن کے متاثر ہو کے اب وہاں سے ان کو سمجھا کے اسد اللہ عبدالغنی صاحب اور پنڈت رفیع الدین صاحب ہوبلی چلے گئے ادھر سے دورہ کرتے ہوئے۔ آپ دورہ کر کے آنے تک یہاں پر آگے پنڈت رفیع الدین صاحب جو ہے نا راچپا سوامی، آپ کا نام راچپا، حضرت صاحب العالم کے یہاں پر دربار میں بیٹھے ہوئے، تو آپ جو ہے نا آئے کے بعد، ارے راچپا تم ہے؟
ہاں آپ جو سمجھائے حضرت کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، میرے کو بے چینی ہوئی کہ جو ہے نا وجود کے پاس جانا، میں بیعت کرنا، آ کے حضرت صاحب العالم کے پاس جو ہے نا بیٹھے. بہرحال اس کے بعد راچپا سوامی پوری جو ہے نا اپنی زندگی اسلام کے لیے لگائے، مبلغ بنے، اور ہزاروں جو ہے نا مٹ پتیوں کو آپ جو ہے نا پیغام اسلام کا پیغام دیے. تو ایسے وجود کو جو ہے آپ حضرت صاحب العالم کے دربار میں لانے والے اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام ہیں. اور بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ ہبلی کے اندر جب جاتے تھے، ملا صاحب جو ہے نا بہت عاشق تھے مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کے. ملا صاحب سید مخدوم حسینی صاحب ملا، آپ جو ہے نا بہت عاشق تھے. تو وہاں پر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ذرا مولانا عبد الغنی صاحب اور سید ہمارے جعفر صادق مل صاحب تھوڑا چندہ جو ہے نا سختی سے طلب کرے تھے، تو دیو ہمارے کو چندہ. تو حضرت صاحب العالم کو لیٹر لکھے، وہ لیٹر بھی جو ہے جعفر صادق صاحب جو ہے نا میرے کو تحریراً لکھ کے دیے، میرے پاس ہے. تو بولے کہ کیا حضرت آ کے بہت سختی سے چندہ کر لے کے گئے، بلکہ وہ کھر کھر منڈوں کے جیسا آ کے پیسے وصول کر لیے، بلکہ بولے خط میں لکھے. تو حضرت صاحب العالم جوابی خط لکھے ملا صاحب کو. وہ خط جو ہے دیکھ کے جو ہے نا ہمیشہ جو ہے سید مخدوم حسین صاحب جو ہے نا روتے تھے حضرت صاحب العالم. تو وہ کیا لکھے حضرت صاحب العالم، کیا با میرے مبلغین کو تم کھر کھر منڈے بولتے، یہ مبلغین کو تمہارے جو ہے تم جو جہاں جانا چاہ رہے، جہاں جانا چاہ رہے ان کا جانا کرایہ اور ان کا چندہ، اور یہاں تک کہ انجمن کا جو چندہ تم بھیجتے وہ بھی اگر ان کو دیتے تو بہتر ہوتا. اس کے بجائے تم ایسے الفاظ لکھتے ہیں، باز آ جاؤ ایسے الفاظ لکھنے سے. تو کس کے لیے لکھے؟ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ. حالانکہ کچھ جو ہے نا ضرورت تھی ان کی سختی سے دو بلکہ بولیں گے، لیکن حضرت صاحب اللہ ناراض نہیں ہے اس سے. ان کا چندہ مانگنا تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کی سختی بھی تمہارے لیے رحمت ہے. یہ جو ہے ملا صاحب کو لیٹر لکھے. تو اس کے بعد اتنی جو ہے نا عزت کرتے تھے مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کی. اور اس کی جو ہے زندہ مثال یہ ہے کہ جو ہے آپ جو ہے اپنے بیٹے کے لیے مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کی بڑی صاحبزادی ہمارے یوسف پاشا مبلغ اسلام کے والدہ، ان سے جو ہے نا رشتہ کرے. کتنا جو ہے نا گہرا تعلق ہو گیا تھا آپ کا. تو اور وہ بھی جو ہے آپ بہت جو ہے ملا صاحب چاہنے والے، حضرت صاحب العالم کے خاندان کے اماں جان کے بچوں کو بے انتہا آئے. تو یہی جو ہے اماں جان کے گھر میں رہتے تھے ملا صاحب مخدوم حسین صاحب ملا مبلغ اسلام. تو بہرحال جو ہے وہ حضرت صاحب العالم کے یہ نواسی بھی ہے اور اسد اللہ عبد الغنی صاحب کی بیٹی ہے. اس جو ہے مبارک جو ہے نا مناسبت سے بھی آپ رشتہ کرے. آپ کے بڑے دوسرے صاحبزادے سید صاحب حسینی صاحب ملا مبلغ اسلام، وہ بھی نائب امیر جماعت دیندار، اور اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام انجمن دیندار انجمن کے جنرل سیکریٹری. اور پورا کسٹوڈنٹ کا جو معاملہ تھا اس وقت میں بہت سے واقعات ہیں. یہ جو ہے کسٹوڈنٹ کا جو معاملہ تھا، کیس جو ہے نا لڑنے کے لیے آپ آلدور میں رہتے تھے، لیکن جماعت پہ جب مسائب آئے تو آپ آلدور جو ہے نا چھوڑ کے دورے کرتے ہوئے آلدور میں مقام کر کے پورا ہندوستان کا دورہ کرتے تھے، آلدور رہتے تھے آپ. لیکن جب معاملہ انجمن کا سختی کا آ گیا، یہاں پر جو ہے نا کسٹوڈنٹ کا معاملہ آ گیا، گھروں کا جو ہے نا قبضہ کر رہے تھے، تو ویسے وقت آپ جو ہے گاؤں کو چھوڑ کے یہاں پر آ کے حیدرآباد میں جو ہے نا یہاں پر آ کے رہے، اور جماعت کا جو ہے نا پورا کیس جو ہے نا اپنے کندھوں پہ، ایسے جو ہے نا لہیم شہیم اور ایسے جو ہے نا باڑی اتنی جو ہے نا مضبوط تھی آپ کی. لیکن یہاں پر آنے کے بعد میں یہ کیسوں کے اندر اور اس میں جو ہے نا پیروی کرنے میں پورا جو ہے نا آپ اپنی زندگی آخری جو ایام ہے پورا اس معاملے میں لگا دیے، اور یہ جیت کے رہے. اور انجمن کا جو کسٹوڈین والے دوسرے پہلے سید رسول صاحب مبلغ اسلام جو ہے نا اس کا پورا جو ہے پیروی کر کے انجمن کا حفاظت فرمائے. پھر اس کے بعد اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام اور پھپھو جان دو کی وجہ سے جو ہمیشہ مبلغین بیان کرتے ہیں، آپ کے پھپھو جان کی گواہی کی وجہ سے یہ خانخواہ جو ہے یہ حضرت صاحب العالم کے فقیروں کے لیے قائم رہی، ورنہ یہ سب جو ہے نا بٹوارا ہو جاتا تھا. تو بہرحال جو ہے یہاں پر نائب امیر جماعت تھے صاحب حسینی صاحب مبلغ اسلام، جو آپ کے بڑے داماد ہوتے ہمارے یوسف پاشا صاحب مبلغ اسلام کے والد بزرگوار. تو جب آپ بیان کرتے صاحب حسین صاحب ایک مرتبہ ملاقات ہوئی عبد الغنی مل صاحب سے، تو ذرا دیکھ کے ہے نا کون ہے، ذرا گھر میں آ رہے تھے نا، تو کون ہے بولے تو میں صاحب حسینی. بولے تو ارے داماد عزیز بولے گئے، یہ داماد عزیز ہے. تو ہمیشہ آپ بولتے تھے کہ میرے کو مول صاحب جو ہے داماد عزیز بولے اپنی زبان مبارک سے، بہت جنا اس پہ ناز کرتے تھے.
تو آپ بھی جو ہے وہاں پر گنیش گڑی میں جب رہتے تھے ملا صاحب، تو اسد اللہ عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام اور پھپھو جان کئی روز وہاں پر جو ہے آپ کے گھر میں رہے، بہت خدمت کرتے تھے۔ آپ کے جو عبدالغنی مل صاحب کی جو دوسری صاحبزادی تھے عارفہ بیگم صاحبہ، ان ہمارے عبید صاحب کے والدہ، اور یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کے جو ہے 3 بیٹیاں، تینوں بیٹیوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ مبلغ بنائے۔ ہمارے یوسف پاشا صاحب، پھر جو ہے نا ہمارے حیدر حسین صاحب، پھر ہمارے عبید صاحب مبلغ اسلام، تینوں بیٹیوں کے بیٹے۔ اور میرے کو پھپھو جان ہمیشہ بولتے تھے، ارے ایوب تم ہمارے یہ منا کو لے کے جاؤ دورے پہ، اور لے آ کے، اور جو ہے نا یہ بابر کو لے کے جاؤ دورے پہ، لباس پہناؤ، بولتے تھے پھپھو جان، لباس پہناؤ، لباس پہنا کے ان کو دورے پہ لے کے جاؤ بولتے پھپھو جان، یعنی کہ بھائی حالانکہ عورتوں کے اندر جو ہے زیادہ پیسے کمانے والے بننا یہ رہتا، لیکن پھپھو جان کے اندر کیسی طرف تھی، مبلغ بنو، اپنے بچوں کو بولتے تھے مبلغ بنو، بول کے مبلغ بناؤ بھائی، ان کو لے آئے، کپڑے پہناؤ، کپڑے لباس پہنا کے میدان میں دورہ کرو بولو، بول کے بولتے تھے۔ تو اس وجہ سے دیکھیے وہ جذبہ جو پھپھو جان کا ہے، تینوں بیٹیوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے مبلغ بنا، اور نواسیوں کے بیٹے بھی مبلغ بن گئے۔ ہمارے سید ہاشم الدین صاحب کے 2 بیٹے مبلغ بنے، پھر جو ہے نا بشیر بھائی کے نواسا وہ شرجیل رفیع الدین صاحب کے پوترے مبلغ بن گئے۔ 6 مبلغ جو ہے نا آپ کے اس میں خاندان میں پیدا کرا اللہ تعالیٰ، اللہ پاک۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ آپ کا جو جذبہ تھا پھپھو جان کا اور مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کا، تو یہ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا ادھر اس کے علاقے میں ملا صاحب کے پاس ہگلی علاقے میں دورہ کرنے گئے تھے، تو یہ حضرت صاحب العالم کے وصال کے بعد بھی آخری وقت تک بھی آپ جو ہے دورے نہیں چھوڑے۔ ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں پروگرام تھا 1994 میں، ابھی میں لباس 93 میں پہنا، 1 سال ہوا تھا لباس پہن کے، میں بہت جو ہے نا زیادہ آپ کو جو ہے نا چاہتا تھا، تو جلسہ وہاں پر رکھے تو عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کا نام لکھے، اور جو ہے ہمارے کامل صدیقی صاحب کا بھی تھا، اور بھیجان اسد صاحبزادہ سید امان حسین صاحب لے گئے۔ 2 دن جو ہے ہمارے گاؤں میں رہے، تقریر آپ کی اتنی بہترین کے علاقہ گلبرگہ ضلع ہمارا چنچولی تعلقہ دستاپور جو ہے نا قریہ ہے، تو وہاں پر 94 میں جب جلسہ ہوا، 1994 30 اور 31 اکتوبر 2 دن جو ہے نا پروگرام تھا، تو اس میں جو اسد اللہ مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کی جو تقریر ہوئی، تو اس سے لوگ حیرت زدہ ہوئے۔ پہلے تو مخالف تھے جلسے کے، یہ جلسہ جو ہے نا کیا ہندوؤں کو بلا کے جلسہ کر رہا ہے انہیں، یہ کیا ہے پنڈتوں کو بلا رہا، سوامی کو بلا رہا، بلکہ تھوڑا کنفیوز تھے لوگ۔ جلسہ ہونے کے بعد ہمارے مسلمان رشتہ دار غیر پرائے سب جو ہے گرویدہ ہو گئے۔ آج 30 سال سے بڑھ کے ہو رہا جلسہ، ہو کے 30 سال ہو گئے، تو مگر آج تک یاد کرتے، ارے وہ ایسا جلسہ نہیں کرتے کیا تم، وہ ایسا پروگرام کرو، جلسہ کرو، بلکہ جو ہے آج بھی ہمارے جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ جلسہ کرنے کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ تو بہرحال مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام، آپ جو ہے نا پوری حیات آپ کی جیسا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، استغفر سورہ اخلاص کی عملی تفسیر میں لکھے ہیں کہ جس کی جو ہے نا جوانی، بچپنا اور بڑھاپا، یہ تینوں بھی اسلام کے لیے اگر لگے تو وہ جو ہے گویا کہ قل هو اللہ احد کی تفسیر ہے اپنا، کیونکہ لوگ جو ہے بچپنا چھوڑ دیتے، بڈھے وقت آ کے دین کے کام میں لگ جاتے، یا جو ہے بچپنے میں کرتے جوانی میں چھوڑ دیتے، ارے مست جو ہے نا اس میں لگے ہوئے رہتے۔ لیکن یہ تینوں دور اللہ کے کام کے لیے لگنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اندر جو علم قرآن تھا، بچپنے سے جو آپ کے اندر تڑپ تھی کہ آپ مودہ ہستی ہیں، حضرت صاحب العالم کے ساتھیوں میں مودہ ساتھیوں میں سے آپ شامل ہیں۔ 63 مبلغین میں مولانا اسد اللہ مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام، حضرت صاحب العالم کے مودہ اور جو ہے خاص الخاص جو وجود ہے 63 جو ہے نا، ویسے تو سینکڑوں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ حضرت صاحب العالم کے چاہنے والے، ہزاروں سینکڑوں لوگ بیعت کرے آپ کے ہاتھ پہ، لیکن خاص جو حضرت صاحب العالم کے رنگ میں رنگین ہونے والے، آپ کے زور بازو بن کے جو کام کرنے والے ہیں، وہ 63 مبلغین ہیں۔ اس میں اسد اللہ مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام ہیں، جو ہے حضرت صاحب العالم کے کام کو لے کے رات دن تہجد بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو جو ہے نا صرف کام کی دعا کرتے تھے۔ تڑپ آپ کا درس قرآن میں ہم سنیں، درس قرآن دیتے تو جو ہے انسان کے اندر زندگی پیدا ہوتی تھی۔ مولانا اسد اللہ عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کبھی اپنے بچوں کی اور اپنے جو ہے نا گھر کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے۔ آپ دیکھیے حیدرآباد میں داماد ہے حضرت صاحب العالم کے، کوئی بنگلہ نہیں بنایا یہاں پر، لوگ جو ہے ذرا اگر کسی کا واسطہ ملا تو اس کے ذریعے سے، اس کے بہانے سے بہت سے چیزیں جو ہے حاصل کر لیتا،
لیکن آپ جو ہے یہاں تک کہ 2 2 3 3 دن کے بھوکے شہر میں خود جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے نا شہر میں دورے میں پھرا 10 10 روپے لوگوں کے پاس سے جو ہے نا دین کے واسطے اب دن بھر جو ہے جا کے لوگوں سے جو ہے نا یہ کرتے تھے، چندہ وصول کرتے تھے، پھر اسلام کے لیے بڑے بڑے کام، یہ جو پیسہ ہے اشاعت اسلام کے لیے، اپنے ذات کے لیے نہیں، انسان جو ہے نا اپنے ذات کے لیے بھی جو ہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن آپ جو ہے نا اس سے اسلام کی کتابیں چھاپنا، کئی جو ہے نا لٹریچر شائع کرنا، بڑے بڑے پروگرام کرنا، یہ سارے جو ہے آپ کی جو ہے نا ایسے مصروفیات ہے، تو لوگوں کو جو ہے اور چندہ کرنے کے لیے بھی جا رہے، ایک آدمی کو 1 گھنٹہ سمجھائے، ہم جو ہے بہادر پورے کے پاس گئے، پورا جو ہے اس کو یہ مٹھوں میں کلمہ لکھا ہوا ہے، گویا کہ کوئی چندہ دینے والا ہے جو انہیں بھی ممبر بن جانا انجمن کا، ویسا آپ جو ہے نا سمجھاتے تھے، 1 گھنٹہ سمجھائے تو ایسا ہے کہ اتنا متاثر ہوا وہ بندہ، اس وقت میں جو ہے نا وہ اٹھ کے گلے ملا رہے، کیا آپ کی جو ہے نا کیسے باتیں ہیں، کیسا یہ اسلام کے متعلق ایسا لکھا ہوا ہے ہندو پورا، یہ جو ہے ویدوں میں کلمہ، اس میں حضور کا نام لکھا ہوا ہے، مٹھوں میں کلمہ لکھا ہوا ہے، کتابوں میں پورا جو ہے نا ان کو جو ہے نا انجمن کا، ہمارے کام کا پورا وہ جو ہے نا تعارف دیتے تھے۔ اس وجہ سے مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام جماعت کے اندر اور جو ہے نا میدان کے اندر ہر کوئی جو ہے آپ کے عاشق، آپ کے اوپر جو ہے نا فدا ہوتے تھے، یہ جتنے بھی جو ہے یہ جو سوداگر، ہمارے محبوب صاحب سوداگر مبلغ اسلام، وہ جو ہے عثمان گنج میں آپ کی وہ تھی دکان، تجارت کرتے ہیں، لیکن درس قرآن کے لیے اثر میں مغرب اثر میں جو ختم کر کے درس قرآن کے لیے مول صاحب کے درس قرآن مغرب میں یہاں حاضر رہتے تھے ہمیشہ، حالانکہ آپ بتائیے اثر کے بعد اتنا جو ہے تجارت کا زور ہوتا، ویسے وقت میں آپ وہاں سے دکان بند کر کے، اثر میں دکان بند کر کے مغرب میں یہاں پر پیدل آ جاتے تھے، کبھی رکشے میں، یہاں یہ بھی جو ہے نا آپ فرماتے تھے ہمارے محبوب صاحب سوداگر، 4 آنے پیسے دے کے رکشے میں آتے تھے کہتے ہیں، تو ان کے دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ بھئی یہ 4 آنے پیسے میں رکشے میں بیٹھ کے جا کے خرچہ کرنے سے بہتر ہے یہ 4 آنے پیسے کسی مبلغ کو دینا، تو پیدل آتے تھے وہاں سے، پیدل آ کے یا درس میں شامل ہوتے تھے اور وہ کسی مبلغ کو وہ پیسے دیتے تھے، کیسے ہمارے مبائنوں کی اثار و قربانی ہے، اور مبلغین کے درس قرآن کا کیسا اثر ہے، کاروبار جو ہے نا بن کر کے یہاں کے اسد اللہ مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کے درس میں جو ہے نا بیٹھ رہے، اور روزانہ آپ کو جو ہے نا ناشتہ پہنچاتے تھے محبوب صاحب سوداگر اسد اللہ مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کو۔ اور ایک مرتبہ جو ہے ہماری موجودگی میں یہاں پر جو ہے یہ کرشنا پشکر بلکہ میلہ ہوا تھا، یہ جیسا الہ آباد میں ہوا، یہاں پر بھی کرشنا پشکر میں اس میں آپ کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا، گرفتار بھی کرے تھے، بعد میں پھر انکوائری کر کے چھوڑ دیے، تو وہاں پر لٹریچر وغیرہ تیلگو میں سندھیا وندن وغیرہ، ہمارے اللہ غریق رحمت فرمائے کہ امانت اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ جو ہے نا بہت سرگرم ہو کے جو ہے لٹریچر وغیرہ سب تیار کر کے لے کے گئے تھے، ہم اس وقت انجمن میں مبلغ تو نہیں بنے تھے، ہم بیکری میں کام کرتے تھے، خواجہ خضر صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ جو ہے نا اسپیشل بن اور جو بھی وہاں پر بیکری کے آئٹمس جو ہے نا تیار کر کے گاڑی میں یہاں سے لاری میں گئے تھے، یہاں سے لاری لے کے گئے تھے، ہمارے محمد فاضل صاحب مبلغ اسلام، ان کی گاڑی تھی، تو وہ اس میں جو ہے یہاں سے پشکر گئے، یہاں پر کرشنا پشکرم گوداوری کے پاس کرشنا پشکرم گئے، تو وہاں پر جا کے لیٹر بانٹ رہے تو وہاں پر گرفتار کر لیے، گرفتار کر کے ارے یہ کیا کہ شملے والے آ کے ہندوؤں کے میلے میں ان لوگوں کا کیا کام ہے آ کے یہاں پر، تو پکڑ کے یہ کرے، تو اب سب کو لا کے دیکھے، تو انہوں وہاں پر کیا اس وقت میں نے کیمرے لگائے تھے، پولیس کا انتظام تھا، تو یہاں بیٹھ کے دیکھا عبدالغنی صاحب جو ہے وہ لٹریچر بانٹ رہے وہاں پر جا کے لوگوں میں، ارے یہ کون ہے، یہ بھی ان کی جد میں، جاؤ پکڑ کے لے کے آؤ، پھر جو ہے نا پولیس والے کو بھیج کے پھر پکڑ کے لے کے آنے کے بعد میں جب سمجھایا ان کو تیلگو میں، ہمارے عمر خان صاحب وجے واڑے کے، پنڈت سید حسن احمد صاحب مبلغ اسلام، یہ سب بھی آئے ہوئے تھے، کنڑی میں جب وہ پولیس والوں کو سمجھائے بھائی کہ ہم تو دھرم کا سندیش دینے کے لیے آئے، ہمارا کوئی جو ہے نا برا ارادہ یا ایسا کوئی جو ہے نا یہاں پر کانڈ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم دھرم کا جو ہے نا پرچار کرنے کے لیے، دھرم کی باتیں سنانے کے لیے آئے، تو جب وہ سب مطمئن ہوئے تو پھر اس کے بعد میں ارے نہیں بھائی یہاں پر ہندو مسلمان تمہارے ہولیوں کو دیکھ کے فساد شروع ہو جائے گا، آپ فوراً یہاں سے واپس چلے جاؤ، تو پھر وہاں سے جو ہے نا وہ گوداوری کرشنا پشکرم جو تھا وہاں سے جو ہے واپس آئے، پورا ایک لاری بھر کے جو ہے یہاں سے تقریباً نوجوان بچے بھی گئے تھے، مبلغین گئے تھے، اور جو ہے ہمارے خاص کا جو ہے نا خواجہ خضر صاحب، امانت بھیجان صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب، اور بہت سے لوگ دور وہاں کے اطراف کے پیڑنا سے
وجے واڑے سے، گنٹور سے، ادھر علاقے کے جو ہے مبائن بھی وہاں پر جو ہے نا پہنچے تھے۔ تو اس کا ایک اشتہار بھی ہے، اس کے اندر یہ سارے نام بھی درج ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی آپ جو ہے نا دیکھیں گے، کبھی میں گروپ میں شیئر کروں گا۔ تو بہرحال مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام آخری ایام میں بھی درس قرآن دینے میں، علم قرآن دینے میں، کبھی بھی جو ہے میں کئی لوگوں کو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرایا لے کے جا کے، لوگوں کو جو ہے وہ تیار کرتے تھے، کیونکہ میں حالانکہ عثمان علی صاحب مبلغ اسلام بھی رہتے تھے، لیکن اتنا جذبہ جوش جو ہے نا ہم کو، کیونکہ آپ کے وصال کے بعد مولانا عثمان علی صاحب مبلغ اسلام کا عرفان ہوا کہ آپ کے فیض صحبت میں زیادہ بیٹھنا، لیکن اس سے پہلے تو میں مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کا ہی بہت وہ عاشق تھا، شہدا تھا آخری وقت تک بھی۔ تو لوگوں کو میں تیار کرتا تھا، کوئی بیعت کرنے کے راضی ہوئے تو پھپھو جان کے پاس جا کے آواز دینا، ایسا نے بیعت کرنا چاہ رہے تو اندر کمرے میں یا باہر کمرے میں لے کے جا کے سورے مول صاحب تھوڑی دیر کے بعد بیعت کرا تھا، کئی لوگوں کو میں جو ہے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرا۔ اور جب ہمارے گاؤں میں 1994 میں جلسہ ہوا تو ہمارے صوفی خواجہ صاحب مبلغ اسلام جو ابھی لباس نہیں پہنے تھے، تو بیعت تو ہمارے سے پہلے کرے، لباس نہیں پہنے تھے، تو پھپھو جان جو ہے ان کو بلا کے خواجہ صاحب ہمارے گاؤں میں جلسے میں، بات تم جو ہے مل صاحب کی جو ہے نا تم خدمت کرنا، ان کو دیکھتے رہنا، ناشتہ وغیرہ یہ سب بھی جو ہے نا ان کو انتظام کرنا، اتنی محبت پھپھو جان اتنی محبت کرتے تھے مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام سے۔ ایک مرتبہ درس قرآن دے، درس قرآن دیر کرے تو بول بول کے بھیج رہے، مول صاحب کھانا نہیں کھائے، بہت دیر سے درس قرآن دے رہے، ذرا بولو ان کو، مول صاحب کھانا نہیں کھائے، بلکہ پھپھو جان بول کے بھیج رہے۔ تو بعد میں درس، اب درس میں کیسا بولیں گے، آپ کھانا نہیں کھائے گا تو ذرا درس بند کرو، بلکہ کیسا بولیں گے لوگ، آپ کے جو ہے نا درس 1 گھنٹہ درس ہوا، درس کے بعد بولے کوئی جو ہے نا، بلکہ بولے مول صاحب آپ کھانا نہیں کھائے تھے، پھپھو جان بولے زیادہ درس دے رہے، طبیعت خراب ہو جائیں گی، بلکہ بول رہے، بولے تو ارے کھانا نہیں کھائے تو روح آتی جی، بلکہ کھانا نہیں کھائے تو روح کھا کے اتنا نہیں بول سکتے، نہیں کھا کے بولتے، تو یہ جو ہے آپ بولے، تو مطلب جو ہے ہم ہمیشہ پھپھو جان، یہاں تک کہ عارفہ بیگم صاحبہ ہمارے عبید مل صاحب کے والدہ سناتے تھے کہ ان کے گھر میں تھے پھپھو جان بھی اور مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام، تو پھپھو جان جو ہے نا روزہ اٹھ کے عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کے قدم بوسی ہوتے تھے، حالانکہ حضرت ثاقب العالم کی بیٹی، بولیے کہ میں کتنا ناز کرتا آدمی کہ حضرت ثاقب العالم کی میں بیٹی ہوں، کیا تم جو ہے نا خادم ہے، تم حضرت کے ہاتھ پہ بکے ہوئے ہے، ایسا کیسا ناز کر سکتے تھے، لیکن کتنا احترام، یہ آنے والے عورتوں کے لیے بہت بڑا درس ہے اس کے اندر، کہ اتنے بڑے وجود کی جو ہے نا گود میں پرورش پانے والے آپ جو ہے مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب کے روز صبح میں جو ہے نا قدم بوسی کرتے تھے، ضعیفی کے عالم میں کتنا جو ہے نا آپ جو ہے نا محبت کرتے تھے۔ تو اور مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام بھی اتنا احترام کرتے تھے، ایک مرتبہ جو ہے درس قرآن میں ذکر آیا کہ یہ حضرت ثاقب العالم کے، ہمارے کو پتہ ہی نہیں تھا یہ حضرت ثاقب العالم کے داماد ہے کوئی، بلکہ بولے تو آپ جو ہے نا پھپھو جان کا کچھ ذکر کرے تو رونا شروع کرے، آپ جو ہے نا آنکھوں سے آنسو نکالے پھپھو جان کے بارے میں، اتنا جو ہے نا کبھی ایسی جو ہے، ایک مرتبہ بنگلور میں ہمارے جو چتل درگی محسن صاحب چتل درگی، وہ جو ہے اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کو اور پھپھو جان کو دونوں کو بھی لے کے جا کے آخری ایام میں کہ آپ گھر میں جو ہے خدمت کرنے کے ارادے سے لے کے جا کے رکھ لیں، تقریباً میں سمجھتا ہوں 1 مہینہ تقریباً وہیں تھے پھپھو جان بھی اور مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام، تو وہ پورے بنگلور کے لوگ آ کے جو ہے مول صاحب کی قدم بسی کرنا، پھپھو جان کی قدم بسی کرنا، یہ ایسا یہ کرتے تھے، تو ایسا اتنا جو ہے نا خوشی محسوس کرتے تھے ہمارے محسن صاحب چلتا درگی کہ یہاں پر جو ہے خدمت کرنے کا موقع، 1 مہینہ مسلسل جو ہے آپ درس قرآن بھی دیتے تھے، روزانہ پورے بنگلور کے لوگ جماعت کے جمع ہوتے تھے آ کے، اور 1 مہینہ وہاں پر اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام جو ہے نا بنگلور میں رہے۔ تو بہرحال آخری ایام میں پھپھو جان جو ہے نا بہت آپ کا خیال رکھتے تھے، لوگوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو جو ہے آپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کے کھانے کا جو ہے نا کھانے کی فکر، پھر آرام کرنے کا وقت ہے، ڈسٹرب نہیں کرنا، یہ سارے چیزیں جو ہے پھپھو جان بہت جو ہے نا مل صاحب کا احترام کرتے تھے۔ تو الحمدللہ کہ ہم بھی جو ہے گھر میں ہمیشہ جاتے تھے، درس قرآن مل صاحب کا سنتے تھے، مسجد میں تو سنتے ہی تھے، گھر میں بھی کبھی جو ہے نا موقع ملتا پھپھو جان سے ملاقات کرنے کے لیے، کبھی قدم بسی کرنے کے لیے ہم لوگ جاتے تھے۔ تو آخری میں جب مل صاحب کی طبیعت بہت ہی علیل ہوئی، دواخانوں میں رکھے،
تو پھر اس کے بعد میں آپ آپریشن ہوا آنکھوں کا، آپریشن ہونے کے باوجود بھی نماز، حالانکہ ڈاکٹر منع کرا کہ آپ نماز مت پڑھیے، سجدہ مت کریے، بیٹھ کے پڑھیے، تو مسجد کو آگے نماز پڑھتے، نماز گئے تو گئے، تو میں نماز جو ہے نا مسجد کو آگے سجدہ کر کے نماز پڑھنا۔ تو یہ جو ہے آپ کے اندر ایسا یہ نماز کا اور جو ہے نا درس قرآن کا ایسے جو ہے نا جذبہ تھا۔ تو بہرحال آخری ایام میں آپ کو بہت سے دواخانوں میں علاج کیا گیا، جب آخری تو دواخانے میں آپ کا وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد جب وہاں سے رات میں عشاء کے بعد آپ کا وصال ہوا 5 شعبان المعظم کو رات میں، 6 شعبان عشاء کے بعد ہوا۔ تو جب لے کے آ رہے تھے تو ہمارے ایسے پاشا کے امی جو ہے نا بہت وہ زور زور سے رو رہے تھے، تو آٹو میں بیٹھ کے آ رہے تھے، تو آپ جو ہے نا آواز لگائے کہ کیا حضرت آپ کے پیارے داماد کو بلا لیا کیا حضرت؟ وہ آواز جو ہے نا آپ کے والدہ کی آج بھی ہمارے کانوں میں ہے کہ حضرت آپ کے پیارے داماد کو بلا لیا کیا؟ تو ہم سمجھے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ تو بہرحال یہاں پر اسی مکان میں آپ کو یہاں پر لا کے رات میں اتارے، پھر دوسرے دن جو ہے آپ کے غسل کے لیے الحمدللہ یہ غسل دینے کا بھی شرف جو ہے نا ہمیں حاصل ہے کہ آپ کے دنوں غسل میں بھی میں شریک رہا۔ تو کیونکہ ہم بہت بے انتہا آپ سے محبت کرتے تھے کہ گویا کہ حضرت صاحب العالم کو آپ کی صورت میں دیکھتے تھے، آپ کے علم قرآن سے، آپ کی جو ہے نا باتوں سے، اور آپ کے جو ہے عمل سے۔ آپ کے حضرت صاحب العالم فرمائے بعمل فقیر، فرمائے حضرت آپ کو کہ فقیر جو ہے، کیونکہ فقیر بننا ہی بہت بڑی بات ہے، بعمل فقیر، عملی جو ہے نا اعتبار سے بعمل فقیر ہے فرمائے حضرت صاحب العالم۔ آپ کے لیے الفاظ لکھے آپ کے خط میں، اور بھیجان کو لکھے کہ فقیر جو ہے نا بہن بھائی ملے، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، فرمائے کہ آپ کے اللہ کا شکر کرو کہ فقیر جو ہے نا بہن بھائی آپ کو ملے۔ تو بہرحال وہ جو ہے واقعہ تھا۔ اس کے بعد میں جب غسل ہوا، بہت سے کثیر تعداد، ہم پہلی بار دیکھے کہ اتنا مجمع کسی میت میں جو ہے نا انجمن کے کہ نہیں دیکھے تھے ہم اس کے بعد میں، کہ پورا انجمن بھرا ہوا تھا، ہر طرف جو ہے نا لوگوں کا ایک سمندر۔ اور اس وقت جو ہے نا کچھ لوگ ویڈیو وغیرہ بھی لیا، آج بھی شاید جو ہے نا وہ موجود ہو، وہ منظر جو ہے نا آج بھی آنکھوں میں ہے۔ لوگ جو ہے پہلی بار ہم جو ہے یہ جنازے میں نعرے سنے اس وقت میں فلک بوس جو ہے نا نعرے لگاتے تھے، تقریباً مبلغین وغیرہ سب جو ہے نا آ کے جمع ہوئے تھے، کیونکہ رات میں آپ کا وصال ہوا تھا، تو پوری رات کا موقع وقت تھا۔ پھر دوسرے دن جو ہے ظہر اثر کے وقت میں جو ہے آپ کا جو ہے نا نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پھر یہیں پر آپ پھپھو جان، کیونکہ پھپھو جان موجود تھے، پھپھو جان جو ہے یہاں پر گھر کے سامنے حضرت قائم مقام حضرت سے بھی رابطہ پیدا کرے۔ اس کے بعد میں آپ جناب جگہ کے معاملے میں، تو پھر یہاں پر بھیجان بھی صاحبزادہ سید امن حسین صاحب بھی تھے اس وقت مسجد میں، تو پھپھو جان جو ہے اپنے ہی گھر کے سامنے جو ہے یہی دفن کرو با بالکل۔ تو پھر وہاں پر جو ہے آپ کا انتظام کیا گیا۔ تو بہرحال اللہ پاک جو ہے آپ کے علم و عرفان ہمارے اندر پیدا کرے، ہم سے دین کی خدمت لے، اور اللہ تعالی ہمارے اندر بھی آپ کے جیسے تبلیغ کی تڑپ پیدا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف رحیم رب العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔